گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں ٹیکنالوجیکل لینڈسکیپ میں اتنی فاسٹ پیس ایولیوشن ہوئی ہے کہ قریباً ہر شعبہ زندگی اس کے زیر نگیں آ گیا ہے. سو اف یو آر کیوریس اباؤٹ دی گلوبل ایکسیسیبلٹی آف ماڈرن ڈیجیٹل سروسز سچ ایز گوگل، امیزون، پوک مین گو اینڈ نیٹفلکس، تو آج کا سیشن اسی موضوع کے متعلق ہے. Today we are going to explore the foundational components or digital foundations of these set services. We are very grateful to Dr. Salman Toor, جو آج ہمارے اسپیکر ہیں. He is an associate professor in scientific computing at Uppsala University, Sweden, with expertise in distributed computing and applied machine learning. Dr. Salman serves as the co-chair of the Scientific Machine Learning Research Group and holds the roles of co-founder and chief technology officer at Scale Out System AB. ڈاکٹر سلمان کے ساتھ ایز اے ڈسکسنٹ ہمارے آج کے سیشن میں موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. ہم دونوں کے بہت شکر گزار ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا بھی بہت شکریہ, اور ایک اور شکریہ تب بن جائے گا اگر آپ ایک ہمیں فیور دیں اور اپنے سیل فونز جو ہیں وہ تھوڑی زحمت کر کے سائلنٹ موڈ میں کر لیں, سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. ونس دا ڈسکشن از اوور دا ہاؤس ول بی اوپن فار Q&A, جس میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ریز یور ہینڈ, اور پلیز مائکروفون اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا تاکہ سارے آن لائن جو ہمارے وزٹرز ہیں وہ بھی آپ کی آواز کو سن سکیں. سو دوستو پلیز ویلکم ڈاکٹر سلمان تور. تھینک یو. السلام علیکم جی. So first of all, thank you very much for coming. Thank you very much for coming. میرا نام سلمان طور ہے, اور آج جو ہم بیسیکلی بات کریں گے وہ کچھ اس طرح کے ہم نے پہلے دیکھا کہ جب چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کھانے پینے کے بعد لائٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہماری زندگی آج کل کا ماڈرن ورلڈ نہیں رہ سکتا. مگر ریسنٹلی ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ اب کمیونیکیشن ایک ایسا میڈیم ہے جس کے بغیر شاید ہمیں اپنی چیزیں جو ہم آج کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے میں مشکل ہو جائے اگر وہ کمیونیکیشن میڈیمز ہمارے پاس نہ ہو. تو آج کی ٹاک جو ہے وہ ایک ایفرٹ ہے ٹورڈز کہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا ایسی کیا چیز ہے حضرت گوگل علیہ السلام میں کہ جب بھی ان کو ایکسیس کیا جائے تو وہ حاضر ہوتے ہیں, اپنا جواب دیتے ہیں. اور اب تو اور بھی کچھ علماء کرام اس میں شامل ہو گئے ہیں, جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے اور کچھ نہیں, جس کی سروسز کا اسکیل اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر یو ایس میں ہیں یا یو کے میں ہیں یا کسی ماڈرن ورلڈ میں یا پارٹ آف دا ورلڈ میں ہیں تبھی آپ کے لیے وہ ایکسیسیبل ہے. دنیا میں ہر جگہ. آج مجھے یہاں آنا تھا تو میرے پاس کوئی اور میڈیم نہیں تھا کہ میں گوگل سے پوچھوں کہ بھئی بلیک ہول کہاں ہے, اور اس نے بلیک ہول ڈھونڈ لیا اور اب میں یہاں ہوں. تو یہ ایک ایفرٹ ہے آج جس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اور وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں جن کے اراؤنڈ ہمارا ڈیجیٹل ورلڈ اتنی اسٹیبلٹی اور اتنی ریزیلینس کے ساتھ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو میرے پاس کچھ سلائڈس ہیں, ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈسکشن کو اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. جی پہلے ایک چیز, میرے خیال میں گوگل اور امیزون تو وہ چیزیں ہیں جس کو شاید آپ لوگ ڈیلی یوز میں استعمال کرتے ہوں. کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جو پوکیمون گو کو جانتے ہیں؟ ہاں ایٹ لیسٹ کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے جو میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور جس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی آپ کہہ سکتے ہیں جو آئی اور اس نے ایک نئی جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ سیٹ کیے, اور اس کی بھی وجہ یہی ڈیجیٹل انفراسٹرکچرز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں, مگر پہلے لیٹس اوپن دا ڈسکشن اور اوپن دس پریزنٹیشن ود کہ کیا واقعی ہی جو
IT ہے, environment ہے, یہ جو companies ہیں یہ اتنے زیادہ میسو اسکیل پہ ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے یا یہ واقعی ایک ہائپ ہے ان کے اراؤنڈ. تو اگر ہم یہ کچھ پرانے نمبر ہیں مگر پھر بھی یہ میرے خیال میں کافی امپریسو ہوں گے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں جو 10 کمپنیز لارجسٹ گلوبل کمپنیز کی لسٹ میں تھیں ان میں جو ایک کمپنی آپ کو نظر آتی ہے وہ مائکروسافٹ تھی. 2018 میں فرسٹ 6 اینڈ دین دس. These are the complete digital organization, like وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. تو یہ وہ اسکیل ہے جو کہ آپ کو 10 سال میں چینج ہوتا نظر آتا ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ اسکیل ہے جو آگے کنٹینیو کر رہا ہے. اس میں اور کمپنیز آ گئیں مگر یہ چینج نہیں ہو رہا. تو یہ وہ بیسیکلی بیس لائن ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ واقعی اگر اتنی سروسز اتنی کمپنی اسٹرانگ ہو سکتی ہیں کہ وہ ورلڈ لیڈنگ کمپنیز میں آ جائیں صرف 10 سال کے اندر, تو آخر وہ کون سی سروسز ہیں اور وہ کون سے انسٹرومنٹس اور ٹولز ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. پہلی کمپنی گوگل. آئی گیس ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ یا پروفیشنل یا کوئی بھی دنیا میں ہو جس نے اس گوگل سرچ انجن کا نام سنا ہو. مگر گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو گوگل ہوم پیج 80 لینگویجز میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جس میں پنجابی بھی انکلوڈیڈ ہے. آپ گوگل میں پنجابی میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. پھر گوگل 800 سروس ٹیگز کے ساتھ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ کے پاس جی میل ہے, کیلنڈر ہے. ہم گوگل کو اگر صرف سروسز کے لیے یوز کرتے ہیں, سرچ انجنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ایریا ہے. اس کے علاوہ ایک رینج آف سروسز ہیں جو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے آفر کرتا ہے. ٹرانسلیشن. گوگل ٹرانسلیشن ایک انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا, کیونکہ جیسے میں سویڈن میں رہتا ہوں, اگر مجھے سویڈش میں کچھ بھی مشکل ہوتی ہے ڈاکیومنٹس سے لے کے آڈیو ویڈیو, میرے پاس اس طرح کے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ مجھے مدد کرتے ہیں آج, ناٹ ایٹ رن ٹائم آف لائن مگر اسٹل وہ بہت یوزفل ہیں. اور اسی طرح باقی بھی سروسز. اور ایک چیز جو سب چیزوں کے بیس لائن ہے کہ وہ ڈیٹا جو کہ گوگل پروسیس کرتا ہے پر ڈے اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. آپ ان نمبرز کو یا ان جو کی ورڈز ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا. یہاں پہ ہے 20 پیٹا بائٹس. وہ ڈیٹا سیٹ ہے جس کی ضرورت ہے سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. امیزون شاید ہمارے لیے سٹارٹ میں ایک بک سیلر تھا جس نے بکس کو آن لائن سیل کرنا سٹارٹ کیا. بائی دا وے ایک بڑی اچھی نیٹ فلکس پہ وہ ہے مووی اویلیبل بیزوس کے نام سے, جو جیف بیزوس کی آپ کہہ لیں ایک سٹوری ہے. وہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں بک سیل کرنا, مگر اس کے بعد تمام سروسز اور آل دا وے ٹو ایون کمپیوٹیشنل انفراسٹرکچرز ایز ویل. سو اگر آپ یہ نمبرز دیکھیں اگین میسو, اور یہ کسی ایک ملک ایک کانٹیننٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ وہ سروسز ہیں جو ہم یہاں بیٹھے پاکستان میں یوز کر رہے ہیں, افریقہ میں لوگ یوز کر رہے ہیں, US میں یوز کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی کسی کو سروسز کی ضرورت ہے ڈیلیوری سروسز اویلیبل ہوتی ہیں. اور اگر آپ رینج آف سروسز یا پروڈکٹس دیکھیں جو آپ بائی کر سکتے ہیں آن لائن ملینز میں. تو اگین ایک ایسا پلیٹ فارم جو پہلے ہم نے دیکھا گوگل ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ آپ کو ہر وقت سرچ کی فیسلٹی دیتا ہے, میل, جی میل اور 24/7. اور اب آپ کے پاس ایک ایسی سروس ہے جو آپ کو آن لائن پروڈکٹ کی اویلیبلٹی اور اس کی ڈیلیوری کی فیسلٹی دیتی ہے. اور اگر آپ یہاں پہ نمبرز دیکھیں تو اگین یہ 1 ہیکسابائٹ ایک بہت بڑا نمبر ہے وین اٹ کمز ٹو دی ڈیٹا کلیکشن. امیزون کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ اتنے بڑے ڈیٹا سیٹ کی کنٹینیوس
ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ ان کی فردر سروسز جو کلاؤڈس ہیں ان کے اراؤنڈ جائیں تو وہ 41% آف دا پبلک کلاؤڈ مارکیٹ بھی کیپچر کرتے ہیں. اگین بزنسز چل رہے ہیں, سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور وہ ایک ایسے ورلڈ میں کی جا رہی ہیں جس میں کبھی جنگ, کچھ اور پرابلمس ہیں, مگر سروسز اویلیبل ہیں ایز لانگ ایز وہاں پہ کمیونیکیشن میڈیم اویلیبل ہو. تو یہ دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس ایک ایسی سروس کی کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک رول پلے کرتی ہے. آج مجھے کوئی چیز بائی کرنی ہے, مجھے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں یو ایس میں یا سویڈن میں یا کسی اور ملک میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے ہی وہ, مجھے ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہر انسان پے کر کے اپنی سروسز لے سکتا ہے اور اپنی پروڈکٹس بائی کر سکتا ہے. اس کے بعد پوکیمون گو. پوکیمون گو ایک اسپیشل گیم ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے مارکیٹ میں آئی. آئیڈیا کیا ہے؟ ہمیشہ جب بھی ایک گیم کی, ایک ٹی وی گیم کی یا ایک موبائل گیم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک کمفرٹیبل صوفہ آتا ہے, آپ کو صوفے پہ بیٹھنا ہے اور گیم کھیلنا. پوکیمون گو نے یہ جو گیم ہے اس نے آ کے اس پورے کانسیپٹ کو چیلنج کیا. آئیڈیا یہ ہے پوکیمون گو گیم کا کہ آپ کے پاس موبائل ہے, جب آپ موو کرتے ہیں تو جی پی ایس لوکیشن چینج ہوتی ہے, اور انہوں نے آپ کے اراؤنڈ جو میپ ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ پوکیمونس جو ایک سرٹن کیریکٹر ہے اس طرح کے, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گھر سے چلنا ہے اور جتنی دور تک بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ اس لائن کے اوپر, اس ٹریل کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ پوکیمونس ملیں گے, آپ ان کو کیچ کریں گے اور پھر آپ کے پاس ایک سیٹ آف کلیکشنز آ جائیں گے. اور یہ ایک گیم تھی جس نے کمپلیٹلی چیزوں کو چینج کیا. اور اس یہ آئیڈیا بالکل ڈفرینٹ تھا مگر سکسیسفل ہوا, اور فرسٹ ویک میں 15 ملین سے مینس اگین ایک ایسی سروس جو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے ہماری زندگیوں میں ایک چینج لا رہی ہے, ان اے سینس کہ اگر ہم پہلے ویڈیو گیمز کو بیٹھ کے کھیلتے تھے, آج ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کی فیسلٹیز ہیں, اور وہ ایسی فیسلٹی ہے جو کہ جہاں میں موو کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ موو. اگین ایک کنوینئنس ہے. اور اگر آپ اس کے اراؤنڈ نمبرز دیکھیں, میسو ایسے نمبرز جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ملینز آف جو ہیں ڈالرز اس میں پروسیس میں ہیں. صرف کیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ, اس گیم کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس کو یوز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اپنی انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں. اور وہ صرف وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے کرنی, وہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے آپ کی باڈی کے لیے. آپ موو کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ اپنا آپ کا ایک انوائرمنٹ ہے, اور پھر اس میں ڈفرینٹ آپشنس ہیں, آپ نیٹ ورک بنا لیتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو ایک گیمنگ انڈسٹری کا پارٹ ہے ایز اے نیٹ ورکنگ, وہ آپ کو اس طرح کی آپشنز کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. اور کیونکہ میں بیک ہول آیا تو آئی تھاٹ کہ اگر میں کسی سائنٹیفک ایپلیکیشن کی بات نہ کروں تو یہ تھوڑا سا انجسٹ ہوگا. تو میں نے ایک اور ایپلیکیشن اٹھائی جو کہ ایکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایپلیکیشن ہے سر, یہ جو یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ ہے, جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ہگز بوزون ڈسکور ہوا. اگین ایک ایسا ایکسپیریمنٹ جس کے لیے میسو ریسورسز کی ضرورت تھی, ایسے ریسورسز کی ضرورت تھی جہاں پہ آپ جو آپ کی کیلکولیشنز ہیں, جو آپ کے ایکسپیریمنٹس ہیں, جو انالیسس ہے, اس کو رن کیا جا سکے. تو لارج ہیڈرون کولائڈر ایک اور ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا جس میں نہ صرف فزکس انجینئرنگ انوالو تھی بلکہ کمپیوٹیشنز کا ہیوی رول تھا. اور یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگین ایک میسو ڈیٹا سیٹ ہے جس کو آپ کو پروسیس کرنا, اس کو ہینڈل کرنا. پہلے ہم سروسز کی بات کر رہے تھے, اب ہم ایجوکیشن کی بات کریں, مجھے یا ریسرچ کی بات کریں, مجھے پڑھنے کے لیے یا اپنی ریسرچ کرنے کے لیے بھی
انہی سروسز کی ضرورت ہے, کمپیوٹیشنل انوائرمنٹس کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اگین ہمارے پاس ایک بہت بڑا نمبر آتا ہے 400 پیٹا بائٹس ٹل 2023, اور یہ نمبر اب اس سے بھی زیادہ گرو کر رہا ہے. مگر لیٹس ناؤ آئی تھنک گو ون اسٹیپ بیک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بڑے بڑے ڈیٹا سیٹ کے نمبرس ہیں یہ کیا سگنیفائی کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہمارے پاس پرانے زمانوں میں ایک ہوتی تھی ڈسک, جس کو آپ کہتے ہیں جی نہیں فلوپی سے کے بعد جو سی ڈی ڈی وی ڈی, اسپیشلی ڈی وی ڈی, آپ لوگوں نے ڈی وی ڈیز دیکھی ہوں. اچھا, اگر ہم صرف ایک ایکسپیریمنٹ کا دنیا میں, جو کہ لارج ہیڈرون کولائڈر کا ایکسپیریمنٹ ہے جس میں 400 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا لاسٹ ایئر تک ان کا ٹارگیٹ تھا, اس کا 1/4 ڈیٹا لیں, اس کو, یہ اگین ایک بڑا نمبر ہے 100 پیٹا بائٹس. اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ان اے وے کہ ہم اس کو ایک ایسے یونٹ میں لے آئیں جہاں پہ وہ یونٹ ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. گیگا بائٹس تو آسان ہے, رائٹ, ہماری موویز ہوتی ہیں, ہماری فائلز ہوتی ہیں اس سائز. اب آپ ایک ڈی وی ڈی لیں جس کی ڈائنامکس یہ ہے, ڈی وی ڈی برن کریں, جو ڈیول برن ہے وہ 9.4 گگز ہولڈ کر سکتی ہے, اتنی تھکنیس, ڈائیمیٹر. تو آپ کو 100 پیٹا بائٹس کے لیے اتنا بڑا نمبر ڈسک کا چاہیے, سوری ڈی وی ڈیز کا چاہیے. اور اگر آپ اس کا ایک ٹاور بنانا تو یہ ٹاور 12,766 میٹر ٹال بنے گا. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا نام کیا ہے, آپ میں سے کون بتائے گا؟ برج خلیفہ. ایگزیکٹلی. اور اس کی ہائٹ وہ کتنا ٹال ہے؟ 1/4 آف دا ڈیٹا آپ کی ٹالسٹ بلڈنگ سے اتنا زیادہ ہے. اور اگر ہم ایک اور سٹیپ جائیں, ایفل ٹاور ہم نے سنا پیرس میں ایک, وہ 324 میٹرز ٹال ہے. اور ہمارے خوبصورت یہ اسلام آباد کے سینٹورس وہ 110 میٹرز ٹال ہے. ابھی ہم دنیا میں صرف ایک ایکسپیریمنٹ, ابھی ہم نے گوگل کی بات نہیں کی, ہم نے امیزون کی بات نہیں کی, ہم نے کسی اور بڑے اسکیل کے سروس پرووائڈر کی بات نہیں کی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ لیا, اس کا بھی 1/4 آف دا ڈیٹا. That's how it looks like. تو جو ڈیجیٹل سروسز ہیں ان کی بیس لائن میں جو ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے وہ ڈیٹا ہے. کنٹینیوس جنریشن آف ڈیٹا اینڈ کنٹینیوس پروسیسنگ آف ڈیٹا. اور ڈیٹا کا سائز اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی پیس سے گرو کر رہا ہے کہ جس کو ہینڈل کرنے کے لیے مینول پروسیسز بہت مشکل ہے. ہمیں ہر طرح کی پائپ لائنس کو, کمپیوٹیشنل پائپ لائنس کو, سروسز کو آٹومیٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آٹومیشن کی طرف اگر ہم جائیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. مگر اس سے پہلے لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم نے دیکھا کہ سروسز ہیں, سروسز آفر ہو رہی ہیں, ان کا اسکیل بہت بڑا ہے. مگر وہ کیا فیچرز ہوں گے اگر کل آپ یا میں ایک سروس ڈیزائن کرنا چاہیں کسی بزنس کے اراؤنڈ؟ کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹر سرورز, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہتر ریسورسز ہوں پلیز. ایکسلنٹ. اگر میں ایک سروس بنا رہا ہوں تو وہ اگر آسانی سے ایکسیس نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رائٹ. گوگل کو دیکھیں, کیا کتنے سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے, صرف ایک بار ہے, اس میں کچھ لکھیں آپ کے پاس رزلٹ آتا ہے, وہ بار چینج نہیں ہوتی. اٹ جسٹ گیوز اس اے کائنڈ آف ہوم کائنڈ آف فیلنگ جب بھی آپ گوگل کے پیج پہ لینڈ کرتے ہیں. اور کچھ ایزی ایکسیس ٹو سروسز, اگین بالکل صحیح. میں کبھی اس ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہوں گا یا اس پلیٹ فارم پہ نہیں جانا چاہوں گا جہاں پہ میرے پاس پریڈکٹیبلٹی نہ ہو. مینس کہ میں جب بھی سروس کو ایکسیس کروں وہ ایک خاص طرح سے رسپانس نہ کرے. یہ نہیں کہ ایک دن وہ ایک طرح سے رسپانس کر رہی ہے, دوسرے دن دوسری طرح سے. جو
कंटेंट है वो इंटैक्ट होना चाहिए। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कोई साइंटिफिक माइंड की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस आपको बताता है कि यार स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ फीचर्स जो मैंने काउंट किए एज अ लेमैन कि अगर कोई आप सर्विस बनाते हैं, और आप देखें कि यही वो सर्विसेज, यही वो फीचर्स हैं जो आपके पास गूगल में हैं, अमेज़ॉन में हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे, उसमें भी यही फीचर्स हैं, राइट। तो अब चलते हैं देखने के आखिर ये फीचर्स हमें अवेलेबल कैसे होते हैं। फीचर्स की अवेलेबिलिटी के लिए हमें कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, और जो ब्रॉडर टर्म यूज़ होती है कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए आजकल, वो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये एक आपके ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आते हैं। जैसे आप देखें, हमने ओवर द ईयर्स देखा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग एक चीज़ होती है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और उनसे सर्विसेज ली जाती हैं। सॉरी, जी बिल्कुल, आप किसी भी टोपोलॉजी में इनको कनेक्ट कर सकते हैं और अपना क्लस्टर बना सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटेशनल पावर दे सकता है। मगर एक टाइम आया कि जब लोगों को ये फील होना शुरू हुआ कि क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे सकती है। लोगों ने सोचा कि हम ज़्यादा बड़े क्लस्टर्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अराउंड आप कहें 2099 लोगों ने काम करना शुरू किया ग्रिड कंप्यूटिंग पे, जहाँ पे आइडिया था आपके डिफरेंट क्लस्टर्स पूरी दुनिया में जो हैं उनको समहाउ कनेक्ट किया जाए। और जो सर्न है वो पायनियर है इस कंप्यूटेशनल मॉडल का। आपका सारा का सारा जो कंप्यूटेशनल डेटा, जो डेटा एनालिसिस पाइपलाइंस हैं थ्रू आउट लास्ट मोर देन 20-25 ईयर्स, वो ग्रिड कंप्यूटिंग के ही अराउंड डेवलप हुई। और बाय द वे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने 2002 बल्कि 2003 में, अराउंड 2003 हमने सर्न की कंप्यूटेशनल ग्रिड साइट पाकिस्तान में सेटअप की थी। तो पाकिस्तान उस टाइम पे भी इन चीज़ों में अपना रोल प्ले कर रहा था, और ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स के प्लेटफॉर्म से हुआ था। मैं खुशकिस्मती से उस टीम का हिस्सा था जब हमने ये कनेक्ट किया, और हमारी साइट जो थी वो दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्ट हुई। मगर ओवर द ईयर्स ये फीलिंग डेवलप हुई कि हमें और सर्विसेज चाहिए, और ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल्स चाहिए जो कि बेहतर रिजिलियंट हों। और फिर हम एंटर हुए एक ऐसे वर्ल्ड में लास्ट यू कैन से 15 ईयर्स और मोर देन 15 ईयर्स के, जब हमने ऐसे वर्ड सुनना शुरू किए जो कि थे क्लाउड कंप्यूटिंग या एज टू कोर काइंड ऑफ कंप्यूटिंग। अब ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? मेरे पास एक टास्क है, मैं उस टास्क को कहीं भेजना चाहता हूँ, वो टास्क कहीं प्रोसेस होता है और मुझे मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह अंडरलाइंग चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, मगर ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सेट ऑफ रिसोर्स है जहाँ पे आपके पास मैसिव कंप्यूटेशनल पावर है। फिर एक टाइम पे लोगों को फील होना शुरू हुआ कि ठीक है, क्लाउड्स बहुत अच्छे हैं, स्टेबल हैं, बट वी नीड मोर रिस्पॉन्स, वी नीड बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज सर्विसेज। जैसे आप देखें कुछ अरसे पहले ही जब ये 5G कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ मोबाइल्स में, तो आइडिया क्या था कि अगर मैं एक वीडियो यहाँ देखूँगा अभी, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मैं आप में से किसी से उस वीडियो की बात करूँगा और फिर आप में से कोई दोबारा उसको एक्सेस करेगा। तो अगर एक सर्विस दूर कहीं सर्वर रूम में पड़ी है डेटा सेंटर में, वहाँ से उसको लाने में थोड़ा सा डिले आएगा। तो क्यों ऐसा कुछ सेटअप ना बनाया जाए कि जहाँ पे जैसे ही मैं एज ए यूज़र किसी फाइल को, किसी वीडियो को एक्सेस करूं, तो रादर कि वो हर दफ़ा बड़े किसी इन्वायरमेंट से आए, वो यहीं पे कहीं पे बीच में स्टे कर जाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सेस करें तो आप
you will get like a real time feeling. اور لوگوں کو یہ چیز ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ ایپلیکیشنس میں نظر آنا شروع ہوئی. ویڈیو اسٹریمنگ اس کی ایک ایگزامپل ہے, اس کی بہت سی اور ایگزامپلس ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, جس میں ایج یا آپ کے جو ہوسٹنگ سرورز ہیں ڈومین میں وہ ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ وہ بیسیکلی ایک ایسا ماڈل بن گیا سروسز کا جس نے کمپیوٹیشنل اور اسٹوریج سروسز کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان کرنا شروع کر دیا. اب لیٹس گو لٹل بٹ کہ ماڈرن انفراسٹرکچرز میں وہ کون سے فیچرز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. ماڈرن انفراسٹرکچرز جس میں کلاؤڈز ہیں, ایج ٹو کور کمیونیکیشن ہے, ایج سسٹمز ہیں, ان میں وہی آلموسٹ فیچرز ہیں جو ہم نے شروع میں سوچے تھے کہ ایک ایسے سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے کی کیپیسٹی ہمیں دی جائے جو ایفیشینٹ ہو, جس میں ہائی اویلیبلٹی ہو, اور ہمارے پاس رینج آف ڈفرینٹ سروسز اویلیبل ہوں, اور ہم ان رینج آف ڈفرینٹ سروسز سے اپنی فردر سروسز بنا سکیں یا ہم ان سروسز کو یوز کر سکیں. اور اس پورے سسٹم کے اراؤنڈ ایک ویل ڈیفائنڈ اکنامک ماڈل بنایا گیا, اور اس کو کہتے ہیں پے ایز یو گو ماڈل. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی کمپیوٹیشنل سروسز کلاؤڈ سے یوز کی ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ماڈل یہ ہے کہ آپ اس کلاؤڈ انٹرفیس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں, جتنی دیر آپ سروسز یوز کرتے ہیں اس کو چارج کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی آپ اپنے ریسورسز فری کرتے ہیں آپ کی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ریسورسز کے ساتھ. اور یہ وہ بیسک چینج تھا جو جس نے انڈسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا, کیونکہ یہ چیز مجھے الاؤ کرتی ہے کہ میں بہت سے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کر سکوں. کیوں؟ آج میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اگر وہ آئیڈیا وائبل ہے, مجھے کوئی انویسٹر ملتا ہے اس آئیڈیا کے اراؤنڈ, تو مجھے اس کو اس چیز پہ کنونس نہیں کرنا کہ مجھے ہارڈ ویئر خریدنا ہے, کیونکہ میں کیا کروں گا, میں کلاؤڈ پہ جاؤں گا, میں اپنے ریسورسز کمپیوٹیشنل ریسورسز اسٹوریج ریسورسز لوں گا, اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کروں گا. اگر وہ چل پڑا, اگر وہ واقعی سکسیزفل ہوتا ہے تو میں اس کو اور گرو کر لوں گا اسی کلاؤڈ انوائرمنٹ میں. اگر وہ نہیں ہوتا تو میں اس کو کمپلیٹ وائنڈ اپ کر کے اپنی تمام چیزیں ختم کر لوں گا, اور کوئی کسی قسم کی ہارڈ ویئر کی لائبلٹی میرے پہ نہیں. I will just go with this pay as you go model, right? اور یہ وہ چیز ہے جس نے بہت سی ایسے سروسز کو ہمارے لیے آسان کر دیا کہ جس کو ادروائز امپلیمنٹ کرنا یا اویلیبل کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اس کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ماڈرن انفراسٹرکچرز جو ہیں یہ کسی اگر آپ ان کی ایکچوئل ریالٹی دیکھنا چاہیں کہ ان کا سائز کیا ہے, یہ کس طرح کے ڈیٹا سینٹرز یا کلاؤڈ انوائرمنٹس ہوتے ہیں, تو یہ ایک ایگزامپل ہے. سویڈن میں ایک فیس بک کا ڈیٹا سینٹر ہے جس کا سائز جو ہے 27,000 اسکوائر میٹرز, اور جس طرح کی انرجی ان ڈیٹا سینٹرز کو چاہیے اس میں ملینز آف ہاؤسز جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ میسو جس کو کہتے ہیں انرجی ہنگری مشینز ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے ان تمام سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں ہم میں سے بہت سو نے کسی وقت ایک فٹ بال فیلڈ دیکھا ہوگا. ایک یہ نمبر ہے 27,000 اسکوائر میٹرز, اور ایک آپ کا فٹ بال فیلڈ ہے جس کا نارمل سائز جو ہوتا ہے 45 میٹر سے لے کے 100 میٹرز کے اراؤنڈ ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو اس میسو اسکیل کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے کمپیوٹیشنلی اور انرجی ہر طرح سے آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب کوشچن آتا ہے کہ آخر اتنی میسو سروسز کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. اس اسکیل کے اوپر سروسز آفر کرنا, اس اسکیل کے اوپر انفراسٹرکچر کو مینیج کرنا, وہ کس طرح پاسبل ہے. تو اگین آئی گیس ہم میں سے بہت سو نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام اب ہمارے لیے اتنا نیا نہیں رہا.
ہم سن رہے ہیں ہر فیلڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا رول پلے کر رہی ہے. یہ ہیڈ لائن جو تھی یہ 2016 میں آئی تھی, جس میں گوگل ڈیپ مائنڈ کے ریسرچرز نے ایک ڈیٹا سینٹر کو آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس جو ہیں ان کے تھرو ان کی پاور کنزمپشن کے یونٹ کو ہینڈل کرنا شروع کیا, اینڈ دے فاؤنڈ کہ وہ 40% تک بل کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. مگر اس وقت بھی جو اگر آپ وہ آرٹیکل دیکھیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, بٹ ہمیں اب آج یہ نہیں پتا کہ جب چیزیں فیل ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. ہم آج یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ہیلپ کرتا ہے آپٹیمائزیشن میں, اور یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ہے, وہ ایک آپٹیمائزر ہے. بٹ اگر کوئی چیز فیل ہوتی ہے تو وہ کس طرح کے پرابلمس کریٹ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سروسز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یا اور کچھ چیزیں جو اوور دا ایئرز ہم نے انڈسٹری میں دیکھیں, اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز تھیں, جیسے فالو دا سن اسٹریٹجی جو ہم کافی سنتے ہیں. اوور آل یہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹا سینٹر ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ انڈسٹری میں بہت ویل نون فینومینا ہے, اور صرف آپ کہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری میں ہی نہیں باقی جگہ بھی. آئیڈیا کیا ہے, جہاں پہ سن ہوگا وہاں پہ سروسز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. سوچئے اگر ایک آپ کے پاس ایپلیکیشن ہے جو کہ آفس آورس کے آفس میں یوز ہوتی ہے, تو آفس میں یوز ہونے والی ایپلیکیشن کو صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک تو ریسورسز کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں کیا ضرورت ہے آپ کو وہ میسو سروسز پرووائڈ کرنے کی. ماڈرن ایپلیکیشنز کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ انتہائی فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ کو آج اس وقت اگر سروسز کی پاکستان میں ضرورت ہے, لیٹس سے اس وقت ورکنگ آورس ہیں, تو آپ کے پاس زیادہ کمپیوٹیشنل سروسز پاکستان یا اس ریجن کے اراؤنڈ ہوں گی, مگر جیسے ہی آفس آورس اس ایپلیکیشن کی نیڈ کے مطابق یہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی, وہی کمپیوٹیشنل ریسورسز زیادہ وہاں دوسری طرف چلے جائیں گے. اور یہ وہ ماڈل ہے جو انتہائی اکنامیکل ہے لارج اسکیل ایپلیکیشنز کے لیے, جس میں آپ کو, کیونکہ ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بجٹنگ کرنی ہے, آپ کو ایپلیکیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ بھئی اس میں کتنے ریسورسز یوز ہوں گے, اور یہ وہ فلیکسیبلٹی, اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں ہم کہتے ہیں الاسٹک بیہیویئر, ایپلیکیشنز کا الاسٹک بیہیویئر. آج مجھے 7 بجے کے بعد اس سروس کے لیے 100 سرورز چاہیے, تو سروس اپنے آپ کو اسکیل کرے گی آٹونومسلی, اور 100 سرورز یوز ہوں گے, اور شام 7 بجے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ریڈیوس کرے گی اپنے آپ کو اس سائز پہ جہاں پہ منیمل اماؤنٹ آف ریسورسز یوز ہوں گے. اور یہ وہ ماڈل ہے جس کے تھرو ہمیں ہمیشہ سروسز اویلیبل رہتی ہیں. آپ دیکھیے کوئی تو وجہ ہے کہ آخر گوگل کبھی جب بھی رات کو جاگیں, دن کو جاگیں, کسی بھی ٹائم پہ آپ سرچ کریں, اپنی سروسز یوز کرنا چاہیں, وہ آلویز اویلیبل ہے. تو اس طرح کی یہ جو میسو اویلیبلٹی آف سروسز ہے, اٹ ہیز ٹو ہیو سم کائنڈ آف بیلنس ود دی اماؤنٹ آف منی دیٹ یو اسپینڈ, ادروائز اٹ ول ناٹ گonna work. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ماڈرن ڈیجیٹل انفراسٹرکچرز ہیں, انہوں نے جو ایک میجر چینج کیا کہ انہوں نے بہت سے ایسے دروازے کھول دیے ہمارے لیے کہ جو پہلے بڑے مشکل تھے. سوچئے اگر میں پوکیمون گو کا ڈیولپر ہوں, میرے پاس آئیڈیا ہے کہ آج میں ایک ایسی ایپلیکیشن بناؤں گا جس میں سارے بچے جو ہیں گلیوں میں گھومیں گے, ادھر ادھر جائیں گے اور باہر کے ماحول کو انجوائے کریں گے, نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھے رہیں. اور میں آپ کے پاس آؤں کہ آپ سب جو ہیں مجھے 20-20 ہزار یا لیٹ سے 1 ملین روپیز سب انویسٹ کریں. لیٹ سے آپ کے پاس ریسورسز ہیں, بٹ ول اٹ بی اوکے فار یو ٹو انویسٹ آن سم تھنگ کہ جو ابھی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا, اس کا ماڈل بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے پچھلی ایپلیکیشن سے. آپ کہیں گے ہاں یار آئیڈیا تو اچھا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ہیں اتنے ہی ریسورسز اور میں اتنا رسک نہیں لے سکتا. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اماؤنٹ ہے سٹارٹ کرنے کی کسی پروجیکٹ کو, وہ بہت لو ہے, کیونکہ میں نے تو جانا ہے امیزون پہ, میں نے کچھ کلاؤڈ سرورز شاپ کرنے, اور وہاں سے میں اپنی سروسز اپ کروں گا. اگر وہ ایپلیکیشن واقعی رسپانس کرتی ہے تو فائن, ہم اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے, اگر نہیں کرتی تو میں شرنک کر دوں گا.
ان مینی کیسز آپ کو اپنا پروٹوٹائپ ڈیزائن کرنے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت بھی نہیں رہتی, آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہی وہ ماڈل ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایپلیکیشنز نظر آتی ہیں ڈراپ باکس کی طرح کی, جو سٹارٹ ہوتی ہیں فرام نو ویئر, اور پھر اس کے بعد جب ان کا اسکیل ایکسٹینڈ کرتا ہے تو وہ آپ کو ورلڈ کی بیسٹ ایپلیکیشنز میں نظر آتی ہیں. اور وہ ایک نہیں ہے, دنیا بھری پڑی ہے. اور جن لوگوں کا یو ایس میں کبھی ٹائم گزرا ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی وجہ ہے کہ کیلیفورنیا اور اس طرح کے سلیکان ویلی ایریاز میں اتنی میسو ڈسکشنز رہتی ہیں ہمیشہ اسٹارٹ اپس کے اراؤنڈ, کیونکہ ہو سکتا ہے اب اسٹارٹنگ کاسٹ کم ہے. اور یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے. آئی مین آپ کو امیزون پہ ریسورسز لینا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے. ایز لانگ ایز یو ہیو اے کریڈٹ کارڈ, آپ اس کو یوز کریں, آپ ریسورس لیں, منیمل اماؤنٹ میں لیں, یوز کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں. تو یہ ایک بڑا میجر ریولوشن ہے آئی ٹی انڈسٹری میں, جس کی وجہ سے بہت سے ایسے پروجیکٹس آئے اوور دا ایئرس جو کہ شاید اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ناؤ $1,000,000 کوسچن, فائن, یہ تو ہو گیا سب, بڑی اچھی سٹوری ہو گئی, مگر یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لائک وہ کون سے اسکل سیٹس ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچرس کے اراؤنڈ, اسپیشلی ماڈرن ڈیجیٹل انفراسٹرکچرس کے اراؤنڈ, جو ہمیں سرو کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ ہم اگر کنیکٹ کریں ایز اے نیشن تو ہمارے لیے وہ بینیفیشل ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں بے تحاشا لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں بہت اسکوپ ہے, آئی ٹی میں بہت اسکوپ ہے, مگر چکر یہ ہے کہ وہ اسکوپ کہاں ہے اور وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. یہ نیکسٹ سلائیڈ, یہ میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے یہ نہیں نہ صحیح ہو, بٹ لیٹس اسٹارٹ ود, ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ وہ رولز ہیں جو ہم نے اوور دا ایئرس دیکھے ہیں انڈسٹری میں. ہمارے پاس ایک پروگرامر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جو لوگ آئی ٹی انڈسٹری میں یا کمپیوٹر سائنس میں پڑھتے رہے ہیں, جن لڑکوں کو ہم چیتے کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ ہر قسم کا کوڈ کر سکتے ہیں اور بڑے جس کو کہتے ہیں فینسی ہوتے ہیں, پروگرامرز ہوتے ہیں ہمارے پاس. پھر ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز ہیں جن کا کام ہے ڈیزائن کرنا ایپلیکیشنز. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ویب ڈیولپر, کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے کمیونیکیشن کا ویب ڈیولپمنٹ کی. اس کے علاوہ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں؟ میں نے آپ کو دکھایا کہ ماڈرن ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سروسز کے اراؤنڈ کام کرتے ہیں, سروسز میسو اسکیل پہ کام کرتی ہیں, اور کیا یہی وہ رول ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی میسو سروسز کو ایٹ اسکیل رن کر سکتے ہیں؟ اب اوور دا ایئرس ہم نے نئے رول دیکھے ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں. وہ کون سے رولز ہیں؟ ڈیو آپس. یہ ڈیو آپس کیا چیز ہے؟ ڈیو آپس وہ آپ کہیں ایکسپرٹ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ ایک ایپلیکیشن کو ایک ماڈرن ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ رن کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس ایک ایپلیکیشن بن گئی, اب آپ نے اس کو امیزون پہ لے کے جانا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا الاسٹک بیہیویئر ایک ایپلیکیشن میں کیسے آئے گا, کب وہ میسیولی گرو کر جائے گی, کب وہ شرنک کر سکتی ہے. یہ ڈیو آپس کا رول ہے جو کہ ایپلیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی ڈپلائمنٹ پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیو سیک آپس, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایپلیکیشن ڈپلائمنٹ کے پروسیس میں سیکیورٹی کو انٹیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وداؤٹ ہیونگ سیکیورٹی things will not gonna work. Like you need to have DevSecOps. اور پھر کیونکہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں, اس میں دو رولز ہوتے ہیں. ایک وہ رول ہے جس میں لوگ ماڈلز ڈیزائن کرتے ہیں, جس میں آپ میتھمیٹکس میں کام کرتے ہیں, اور ایک وہ رول ہے جس میں آپ ایپلیکیشن جو آپ کے پاس ماڈل بن گیا ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں, اس کی اویلیبلٹی پہ کام کرتے ہیں. سوچئے کہ اگر امیزون یا کوئی بھی اور بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک اے آئی کا کمپوننٹ اپنی ایپلیکیشن میں یوز کر رہے ہیں, اور میرے جیسا کوئی انتھوزیاسٹ وہاں گیا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیا ماڈل ڈیزائن کیا ہے, اب مجھے یہ ماڈل, اگر آپ یہ ماڈل اپنی ایپلیکیشن میں یوز کرتے ہیں تو یہ اتنے ٹائمز بہتر رزلٹ دے گا. فائن, مگر وہ ایک پروڈکشن پائپ لائن ہے جس میں ملینز آف یوزرز کام کر رہے ہیں. آپ کسی کمپوننٹ کو بلا وجہ ریپلیس یا کسی سسٹمیٹک اپروچ کے بغیر
ریپلیس نہیں کر سکتے. یہ ایم ایل آپس جو ہیں ان کا یہ رول ہے کہ دے ول میک اٹ شیور کہ جو مشین لرننگ آپریشنز پرفارم ہوں گے تھرو آؤٹ دس بگ پائپ لائن, کمپیوٹیشنل پائپ لائن, چاہے وہ سائنٹیفک ہو چاہے وہ کمرشل اپلیکیشن ہو, وہ کام کریں گی. اور اس کے بعد اس کے اندر پھر سیکیورٹی. یہ وہ نئے رولز ہیں جو کہ آپ کہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ یہ رولز ہیں اپلیکیشنز کے اراؤنڈ. شیور ان رولز کا کہیں پہ کوئی رول کم نہیں ہوا. آپ کو اسٹل پروگرامرز چاہیے جنہوں نے اپلیکیشنز ڈیزائن کرنی ہے, آپ کو اسٹل سافٹ ویئر انجینئرز چاہیے جنہوں نے سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ کرنا ہے, مگر وہ ماڈرن انفراسٹرکچر پہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوں گے؟ یہ وہ رولز ہیں جن کے اراؤنڈ اب بہت سے ٹولز اینڈ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو کیوبرنیٹیز کا اور اس طرح کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کا, جن کے اراؤنڈ پوری کی پوری سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپلیکیشن ڈیولپ بھی کر سکتا ہوں, مگر میں ایک میسو اپلیکیشن آرکیٹیکٹ کر سکتا ہوں جو کہ ماڈرن انفراسٹرکچرز پہ, کلاؤڈز پہ, ایج پہ کام کر سکتی ہیں, تو یہ آپ ان رولز کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ بس اتنی سی چیزیں ہیں جو میرے پاس ہیں اس وقت, اور میرے خیال میں اب ہم ڈسکشن کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ کہ مجھے تو بڑا مزہ آیا سن کر اور بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں. شکریہ. کچھ سوال بھی آئے ذہن میں, تھوڑے ہی ہیں, پھر باقی ہم آڈینس سے کریں گے. لیکن دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ مائکروسافٹ نے اتنے ہنڈریڈز آف بلینز کمائے ہیں اور گوگل نے کمائے اور پوکیمون نے کیے, تو ہاں تو اس کے ساتھ کچھ فزیکل انفراسٹرکچر بھی وابستہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں پچھلے زمانوں کی طرف, تو آج سے 100 سال پہلے تو جب جنرل الیکٹرک ہے یا جنرل موٹرز ہے یا ویسٹنگ ہاؤس ہے, جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں تھیں, ان کا فزیکل انفراسٹرکچر تو کہیں زیادہ تھا اس سے. ان کی جو پاور ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی کہیں زیادہ تھی اس سے. ہاں, ان ٹرمز آف پروفٹس دیز آر مور پروفیٹیبل, لیکن وہ ان کا جو فزیکل انفراسٹرکچر تھا اس سے بلڈنگیں بنتی تھیں, ڈیمز, پاور ہاؤسز, الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن میکانزمز, تو یہ اس لحاظ سے تو بہت مختلف ہے نا. بالکل. ہاں, تو اچھا, اب جو میں گوگل استعمال کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں, میں تو کبھی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا ہوں. تو یہ بتائیے کہ ان کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ سر یہ تو $1 ملین کوسچن کر دیا آپ نے. یہ بالکل یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ واٹس ایپ ہے وہ فری ہے اور ہر دفعہ کام بھی کر رہا ہے, تو ان کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں یا اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں, وہ اپنی جو آپ کہیں کہ پروڈکٹس ہیں یا اپنے یوزرز کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں جن کو بیسیکلی ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے ان کے سروس یوزرز ڈیزائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آپ لیٹ سے ایک جیکٹ کے بارے میں سرچ کریں, تو کچھ دیر بعد آپ کوئی بھی پیج کھولیں اس کے سائٹ پہ ہمیشہ جیکٹس کے ہی ایڈ آ رہے ہیں. آخر کسی طرح تو اس کو پتہ چل رہا ہے سسٹم کو کہ بھئی میں جیکٹس میں انٹرسٹڈ ہوں. تو یہ وہ بزنس ماڈل ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو کہ ایڈورٹیزمنٹس کے اراؤنڈ چلتے ہیں, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یوزرز کی نیڈز کیا ہیں, اور پھر کسٹمائزیشن ہوتی ہے ایڈز کے اراؤنڈ. یہ ایک ماڈل ہے. اس کے علاوہ جو جیسے آپ دیکھیے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ماڈل ہے جو کہ فری ہے, اوپن سورس ہے, اور جیسے ہی آپ اس ماڈل سے آگے موو کرتے ہیں, بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں, تب وہ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں کہ ہمیں اب آپ کو اس میں پیڈ سروسز یوز کرنی ہے. جیسے گوگل آپ کو جی میل کی سروسز دیتا ہے, ڈرائیو دیتا ہے, گوگل ڈرائیو دیتا ہے, مگر آپ اس کے اوپر ہنڈریڈز آف گگز اپلوڈ نہیں کر سکتے.
ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک حد تک فری یوزیج الاؤڈ ہے, اس کے بعد آپ پے کرتے ہیں. مگر ایون جب آپ فری بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی فری نہیں ہے, کیونکہ کسی کو آپ کے ڈیٹا, آپ کی انفارمیشن آپ کے کانسنٹ سے اویلیبل کی جاتی ہے, کیونکہ ہم جو ہر ویب سائٹ پہ جا کے کلک کرتے ہیں کہ ایکسیپٹ آل کوکیز, ایکسیپٹ آل کوکیز, آخر وہ کچھ تو کرتی ہیں, تبھی تو ان کو اتنا ایگریسولی یوز کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر بھی کچھ حیرانی کی بات ہے کہ صرف اشتہار جو آپ کے سامنے آتے ہیں اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا. یہ دیکھیں کہ پہلے اب کوئی گاڑی بنائے, ٹویوٹا بنائے, کوئی آپ کے لیے کوئی فزیکل گیجٹ بنائے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے اتنا سرمایہ لگا, اور آپ کو آپ جب خریدتے ہیں تو وہ پیسہ پھر ان کو جاتا ہے. اب یہ اشتہار میرے سامنے آتا ہے, میں تو 99.99% ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا آتا ہے. پھر بھی اتنا زیادہ بن جاتا ہے اشتہارات سے کہ یہ گاڑی چل سکے. گوگل اپنے جو نمبر آف ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں وایا اینڈرائڈ پلیٹ فارم, ان کو 3 بلین پہ مارک کرتا ہے. اگر 3 بلین یوزرز ہیں سسٹم میں, تو ان میں سے آپ کوئی فریکشن بھی اٹھا لیں, اگر انہوں نے وہ پروڈکٹس یوز کی, دین جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ کے نمبر کس طرح. مان لیتے ہیں شاید میں اور آپ اس کو اس طرح یوز نہیں کرتے, مگر یہ ہے کہ آن لائن بائنگ جو ہے اب ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کو اب اس سے کوئی وے بیک نہیں ہے. آپ کا فوڈ سے لے کے آپ کی شاپنگ, ہر چیز, ہر طرح کی اب آن لائن اویلیبل ہے, اور لوگ اس کو ہر طرح سے انجوائے کرتے ہیں. اور نہ صرف کہ وہ آن لائن اویلیبلٹی ہے آئٹمس کی, بلکہ آپ کی ڈیلیوری ایٹ یور ڈور اسٹیپ, جو کہ انتہائی کنوینئنس کریٹ کرتی ہے آج کے دور میں, جب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں نے آفس سے گھر آنا ہے اور گھر آ کے پھر مجھے مارکیٹ جانا ہے کوئی چیز لینے. تو اٹس ویری نائس کہ اگر میں صبح آرڈر کرتا ہوں اور شام کو جب میں گھر پہنچتا ہوں تو میرے ڈور کے سامنے میری آئٹم اویلیبل ہے کیا, اور اس کی کاسٹ ہے, اس میں آپ پے کرتے ہیں. ٹھیک. اب میں چونکہ ذرا پرانے زمانے کا ہوں نا, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ گیم سے اتنے بڑے پیسے کیسے بن سکتے ہیں. اب دیکھیے اس پر تو کوئی گیم نہیں ہے اور میں اس کے بغیر بھی بہت خوش رہتا ہوں. تو اب یہ پوکیمون, why is it worth $1 billion and so many more? میرے 2 بیٹے ہیں, فارس اور انس, اور ان کے دونوں کے موبائل پہ پوکیمون ہے, اور ہر دفعہ جب ہم نے کوئی ان سے نئی چیز منوانی ہوتی ہے تو وہ پوکیمون ان کو کچھ نہ کچھ خریدنے ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کے اراؤنڈ یہ سارا ورلڈ چلتا ہے. یہ آپ میں سے جو آن لائن ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگین آپ کو اگر لیٹ سے آپ کوئی فائٹنگ گیم کھیل رہے ہیں, اس میں آپ نے کوئی نیا ویپن یا کوئی نئے فیچرز ایڈ کرنے ہیں, تو بیسک فیچرز اگین اویلیبل ہیں سب کے لیے, مگر ایڈوانس فیچرز کے لیے اگین آپ کو ان کو پے کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ لائک گروئنگ لائک اینی تھنگ, جو گیمنگ انڈسٹری, اسپیشلی جب آپ کے پاس اور آپشنز آ گئیں. اب تو یہ ملٹی ورس ہے, آپ ایک گیم سے دوسری گیم میں سوئچ کر جاتے ہیں, دوسری گیم سے تھرڈ گیم میں, اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ بڑے نمبرز ہیں جو آگے چل کے اور بھی بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک, اب چلیے کچھ ٹیکنیکل معاملات کی طرف چلتے ہیں. تو یہ مجھے بات بہت دلچسپ لگی آپ کی کہ ریسورس ایلوکیشن بہت سائنٹیفکلی کرنی پڑتی ہے, اور پچھلے پیٹرنز کو دیکھ کر پھر پریڈکٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پھر پوری پروبیبلٹی تھیوری آتی ہے. تو یہ آج ہی کی بات ہے کہ ہم اس کمرے میں پروبیبلٹی تھیوری کچھ ٹیچر ٹرینرز کو پڑھا رہے تھے, اور پروبیبلٹی تھیوری ایسی چیز ہے جس سے ہمارے لوگ آشنا نہیں ہیں پاکستان میں, اور یہی وجہ کہ ہم کچھ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ڈال سکے. ٹھیک ہے, ہم کوڈنگ ٹھیک کر لیتے ہیں, اس میں بھی کچھ کمائی ہے, ہم ویب ڈیزائن بھی کر لیتے ہیں, اور
ڈیٹا مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو آگے کی چیز ہے اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک میتھمیٹکس چاہیے. بے شک. تو ہمیں تھوڑا سا مشین لرننگ میں میتھمیٹکس جو انوالوڈ ہے نا, جو مین سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی سر, یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے, مگر اگر میں بیسک سے سٹارٹ کروں تو ہم نے لینئر الجبرا دیکھا اور اس طرح کے ڈفرینٹ ایریاز جو پہلے ہم مور میتھمیٹیکل فارم میں دیکھتے تھے. لیٹ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں, جب میں بی ایس سی کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے, تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ویکٹر سپیسز ہیں, یہ گروپ تھیوری کا چیپٹر ہے. اور ویکٹر سپیسز کا چیپٹر کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ بہت تھا تو زیادہ تر اس کے بارے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں چلا. اس کے بعد میں کمپیوٹر سائنس میں آ گیا تو پھر آئگن ویلیو پرابلمس بھی ہم نے اس طرح نہیں دیکھی. مگر پھر جب میں سویڈن گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو گوگل ہے جس کو ہم اتنا زیادہ پریز کرتے ہیں کہ یہ ملینز آف ریزلٹس چند لیس دین اے سیکنڈ ہمارے سامنے لاتا ہے, یہ بیسیکلی آئگن ویلیو پرابلم سولو کر رہا ہے. اور انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی کو آئگن ویلیو پرابلم یا اس طرح کی کسی چیز کو پڑھانے کے لیے بٹھائیں تو وہ ڈر جاتا ہے. مگر اس کو یہ کہیں کہ ہم پیج رینک سولو کریں گے اور آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ گوگل کیسے کام کرتا ہے, تو وہ انٹرسٹڈ ہوگا. تو یہ جو میتھمیٹکس ہے, جیسے پروفیسر ہود بھائی نے کہا, یہ کور ہے. اگر آپ نے مشین لرننگ میں آنا ہے تو آپ کے پاس سالڈ میتھمیٹیکل گراؤنڈز ہونے چاہیے. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ویکٹر سپیسز کیا ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں, یہ جو آپ کے پاس اسمال ڈیٹا سیٹس ہیں ان میں کس طرح پیٹرنز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی اسٹیٹسٹکس کی, کوریلیشن, ریگریشن ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی جب مشین لرننگ کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا. اور آج بھی اگر آپ اپنے بائنری کلاسیفائرز یا کوئی بھی اور کسی قسم کی چیزیں اٹھائیں, ایون آپ کا جو ہم سب کہتے ہیں کہ مشین لرننگ میں ایک پارٹ ہوتا ہے آپٹیمائزیشن کا, جس میں آپ جو ہے اپنے ماڈل کو ٹرین کرتے ہو, وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی اسٹیپسٹ ڈسینٹ ایک طرح کی آپشن ہے جو کہ ایک سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو لوکل منیما فائنڈ کرنا ہے. اور یہ وہ سب چیزیں جو ہمیں میتھمیٹکس میں پڑھائی جاتی ہیں. مگر یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ شاید اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑھانے کے طریقے کو بھی سوچنا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے چیز نہیں ہے کہ وہ آئے اور ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ آ کے چیزوں کو سمجھنا سٹارٹ کر دے. آج کے دور میں کمپیوٹر کی مدد سے ہمارے پاس ایسی بہت سی اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جہاں پہ ہم میتھمیٹکس کی ریئلائزیشن دیکھ سکتے ہیں. یہ جو گوگل ہے یہ اسی کی ریئلائزیشن ہے, ادروائز گوگل کام ہی نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں, بلینز آف پیجز ہیں اور آپ سرچ کرتے ہیں اور ہر دفعہ آپ کو ایک ایسے ایٹ لیسٹ فرسٹ 10 پیجز جو ہم دیکھتے ہیں, فرسٹ 10 سرچ لنکس جو ہم دیکھتے ہیں, وہ ہائیلی ایکوریٹ ہوتے ہیں. ہاؤ آن ارتھ کہ آپ وہ چیز کر سکیں وداؤٹ فائنڈنگ دا بیسس ویکٹر. لینئر انڈیپینڈنس جو ہم نے بہت سٹارٹ میں کہیں پڑھتے ہیں, مگر کیونکہ ہم اس کو ایبسٹریکٹ میں رکھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ٹینجیبل نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جو اب یورپ میں بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ, کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایپلیکیشنز میتھ میں لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے انٹرسٹ پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پڑھیں. ہاں, مگر یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ لوگ صرف وہ چمک دمک کو دیکھتے ہیں نا, اور پھر جو اصل محنت ہوتی ہے اسے بھاگ جاتے ہیں. تو آج دیکھیں, آج ہم نے پروبیبلٹی تھیوری میں یہ دیکھا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کیسے کیا جا سکتا ہے, کس آسانی کے ساتھ. عبد الرحمان بتاؤ, واٹ ڈڈ یو سی؟ the voting, the union leader, whether to strike or not, wo wali example. Do you remember it? Yeah, we saw that with any probability of with any news, any probability of it turning into fake news will eventually happen, given enough time that it's been circulated. Exactly. So any news that goes around enough times it become fake eventually. یعنی کہ ٹرانسمیشن میں اگر غلطی ہو تو کالا سفید ہو جائے گا, سفید کالا ہو جائے گا. اٹس
almost certain if the probabilities of transmission are not equal. खैर ये एक छोटी सी मिसाल थी झूठ को सच और सच को झूठ में कैसे तब्दील किया जाए. फेक न्यूज़ इसी तरह से जनरेट होती है और ये सब कुछ मैथमेटिक्स का कमाल है. सब कुछ के पीछे वो दिमागी मेहनत होती है और उस दिमागी मेहनत से क्योंकि हम कतराते रहे ना, तो देखिए फ़र्क कितना हो गया इंडिया पाकिस्तान में. इंडिया कमाता है $180 बिलियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से, हम कमाते हैं 2, और वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में ये कॉल सेंटर वाली बात आ जाती है जिसमें कुछ होता ही नहीं है. तो वाई? मैथमेटिक्स, it's all mathematics which has built up society. Modern life depends on that. तो उससे हम भागते रहे और जब तक उसको हम ठीक नहीं करते ना, और कोई गाड़ी आगे नहीं चलेगी. सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि इवन जो मशीन लर्निंग में लेट्स से हम दो पिक्चर्स लेते हैं, एक कैट है एक डॉग है, और हमारे पास एक मॉडल है वो हमें बताता है कि ये कैट है और ये डॉग है. अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाए ना तो वो मॉडल आपको क्या बताता है? वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि ये कैट है और ये डॉग है. उसके पीछे 2 नंबर्स जनरेट होते हैं जिनको आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कैट है और ये कैट नहीं है, राइट? तो अगर लेट्स से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, लेट्स से एक कैट को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया एज कैट, मगर वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था मॉडल का वो 0.55 था, और दूसरी तरफ उसको जो कि गलत प्रिडिक्शन थी वो 0.45 थी. आंसर तो सही आ गया ना. अगर एक कैट को कैट आइडेंटिफाई किया गया विद 0.55 या 0.6, मगर इट्स जस्ट अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन, राइट? ये कोई रियलिटी तो नहीं है. ये तो एक ऐसा मॉडल है कि जिसने आपको सही जवाब दे दिया, मगर वो एक हाईली अनरिलायबल मॉडल भी हो सकता है. तो ये जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की कि आपको उन चीज़ों की तरफ आज से 10 साल या इवन आपके 20 साल पहले ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी लोगों के लिए कि हाँ यार एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि ये बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये बिनाइंग है, ये ट्यूमर, ये कैंसरस है, ये सब चीज़ें. आज ऐसी मशीन लर्निंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है दुनिया में. आज क्वेश्चन किया जाता है एक्सप्लेनेबिलिटी पे. आपके मॉडल ने आपको ये बता दिया कि ये सही है, ये गलत है, मगर क्यों? आखिर उसके पास क्या लॉजिक है, क्या थॉट है उस मॉडल के पीछे? थॉट या उसके थॉट तो नहीं, क्या प्रोसेस है उसके पीछे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस उस मॉडल पे बिल्ड हो, रादर कि मैं एक प्रेडिक्शन के ऊपर जिंदगी गुजारूं, मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी गुजारूं कि हाँ मैं जो सर्विसेज यूज कर रहा हूं, जो कंपोनेंट्स मेरे पास हैं वो रिलायबल कंपोनेंट्स हैं. तो ये मैथमेटिक्स डेफिनेटली, अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के एरिया में आना चाहते हैं, इवन आप डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं, तो हाँ देयर इज नो अदर वे देन मैथमेटिक्स. बस मेरा आखिरी सवाल, और ये मेरी लाइल्मी है, ये नेटफ्लिक्स पैसे कैसे, हाउ डज इट मेक इट्स मनी? सर एटलीस्ट मुझसे तो ले लेता है हर महीने. और अभी हम इधर ही बात कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स क्या है. सॉरी मैं इसको कवर नहीं कर सका क्योंकि पहले मैंने नेटफ्लिक्स का एक स्लाइड बनाई, फिर मैंने कहा सर्न की स्लाइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं ब्लैक होल में जा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको लिया. नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको आपके नॉर्मल टेलीविज़न के ऊपर लेटेस्ट मूवीज़ अवेलेबल करता है. रीजन बेस्ड सर्विस है, और वो कैसे काम करती है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है. लेट्स से अगर आपने एक बेसिक पैकेज लिया है तो आपको कुछ पैसे देने हैं, और उसके बाद आप ओवर द नेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप मूवी को देख सकते हैं. लेटेस्ट मूवीज़ अवेलेबल हो सकती हैं जो भी उनके पास अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द रीजन. तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि बहुत पॉपुलर है. उसकी वजह ये है कि इसके अराउंड जो यूज़र कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, ना सिर्फ एशिया में, यूएस में, दुनिया भर में जहाँ पे भी आप कहें वहाँ पे नेटफ्लिक्स के यूज़र्स हैं. और जो सारा आइडिया है वो यही कि आपको पहले बेसिकली होता ये था कि हमेशा आपको मूवी डाउनलोड करनी पड़ती थी या आपको मूवी या ऑडियो डाउनलोड करके गाना सुनना पड़ता था.
آپ میں سے کتنے ہیں جو اسپوٹیفائی یوز کرتے ہیں؟ جی اسپوٹیفائی کی ایک نیٹ فلکس پہ ہی مووی پڑی ہے جو اس کے فاؤنڈر کی ہے کہ اس نے اسپوٹیفائی کیسے شروع کیا تھا. اسپوٹیفائی ایگزیکٹلی اسی کانسیپٹ پہ سٹارٹ ہوا تھا کہ پرابلم انڈسٹری میں یہ تھی کہ آپ کو ہمیشہ گانا ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا تھا اور پھر ہمارے پاس وہ فلیشی پلیئر تھے جو وہ ونڈوز 98 اور 2000 میں رن ہوتے تھے, عجیب عجیب اس کے کلرز تھے, اس میں آپ گانا رن کرتے تھے. مگر اسپوٹیفائی کا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ گانے پہ کلک کریں, وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہوگا, وہ پلے بھی ہوگا اور آپ کو اس میں ڈسٹربنس فیل ہی نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو یوز اسپوٹیفائی ناؤ ڈیز, رائٹ. اس کی اور بہت سی سروسز ہیں اور یہی کام پھر نیٹ فلکس نے ویڈیو اسٹریمنگ کے لیول پہ کیا. اور یہ وہ سروسز ہیں جو کہ اگین بے تحاشا منافع کماتی ہیں اور میں تو سبسکرائبر لسٹ میں ہوں ان کی اور سروسز یوز کر رہا ہوں. تو غالباً وہ لوگ جن کے گھر ٹی وی نہیں ہے وہ اس سے واقف نہیں. اچھا, سو آئی تھنک ناؤ وی آر ریڈی فار کویسچنز فرام دی آڈینس. جی آپ. Whenever I come, I really learn new and new thing. Although I am a lot older than the doctor himself, but وہ changes لانا بھی بڑا مشکل تھا. اور وہی کالے ٹی وی سے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اب نیٹ فلکس کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن تمام خوبصورت باتوں کے باوجود اس کے جو گرے اور دا ڈارک ایریاز ہیں اس میں تجربات پھر ہم جیسے لوگوں کو زیادہ ہو جاتے ہیں, پیمپر ہونا بھول جاتے ہیں ہم. تو آپ یاد کریں تو یہاں پہ گیم کی اگر بات کریں, مائنڈ سیٹ پہ میں 2 منٹ لینا چاہوں گی کہ دیکھیں پب جی ایک گیم بڑی پاپولر, بڑی فیمس, دور امریکہ شیکا جانے کی ضرورت نہیں, ہندوستان میں ملینز آف ڈالرز لوگوں نے کمائے اور پاکستان میں اس کو ایک خونی گیم کہہ کے اس کو بند کر دیا گیا اور بہت سارے جو لوگ تھے انہیں اریسٹ کر لیا گیا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اور بغیر سوچے سمجھے. باہر میں تھوڑا آگے بڑھوں گی کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا تو بہت لگتا ہے, یہ پوکی بان میں نے تو خیال ان کو نہیں دیکھا لیکن میرے بچے کھیل کے اسی میں سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑی بہت سمجھ ہمیں آتی ہے. لیکن 2 اور باتیں, کوالٹی ایشورنس جو ہے نا وہ بھی کمپیریٹیولی آپ بتائیں کہ مارکیٹ تو بڑی بوم کر رہی ہے. جو نئی چیز آتی ہے, اٹیچی آیا تھا تو ہماری بچپن اور جوانی میں بڑا بوم ہوا تھا اور پھر وہ اٹیچی بھی جاتا ہم نے دیکھا اور پھر کلر ٹی وی, سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو یہ جو خوبصورتیاں ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی بدصورتیاں بھی اگر آپ بیان فرما دیں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم کمپیریٹیولی دنیا کے ساتھ ہمارا, تو فیسیلیٹیشن دنیا میں بہت زیادہ ہے. انٹرنیٹ اٹ سیلف, پاکستان کا اپنا انٹرنیٹ معاف کیجیے ہے ہی نہیں ہے, آل لونڈ اینڈ باروڈ اینڈ یہ مارکیٹ ہے وچ از اے ورجن لینڈ فار دا انٹرنیٹ. تو یہ جو آپ یہ ڈیجیٹل فاؤنڈیشن بہت ہی بھاری لفظ ہے پاکستان کے لیے. ڈیجیٹل فاؤنڈیشن دنیا کے لیے تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ انجوائے کرنے کے لیے آج کا جو بچہ ہے اور نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھے جو موجود ہیں ان کو مارکیٹ میں انوالو ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس میں بہت سی چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں, مگر فرسٹ آف آل میرے خیال میں جو سٹارٹ ہے وہ تو ایک بیسک سیٹ اپ سے ہے جو گھر میں ڈیزائن کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل اویئرنیس کے حساب سے, کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ چیز, ہم سب کو اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی ہے کہ وہ کون سی ایج ہے جس میں چیزیں ایکسیسیبل ہونی چاہیے. جیسے اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی کہ آپ ہمارے بچے جو ہیں یوٹیوب, انسٹاگرام, دیر از نو لمٹ کہ وہ کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کنیکٹڈ ہیں, اور وہی ٹائم ہے جس میں انہوں نے چیزیں سیکھنی ہیں, وہی ٹائم ہے جس میں انہوں نے وہ کرنا ہے. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ آپ اگر بچوں کو کوالٹی ٹائم گھر میں نہیں دیں گے تو وہ کہیں اور وہ ٹائم ڈھونڈ لیں گے. تو پہلی تو چیز گھر کے رولز کے ساتھ ہے, اور یہ
کہنا کہ ہمارے سسٹم میں رولز سخت ہیں، ایسے نہیں ہیں. دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس کے کچھ رولز آف بزنس ہیں. میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے گھروں میں یہ رول ہے کہ بھئی آپ گھر انٹر ہوں گے، آپ کا موبائل ایک جگہ رکھ دیا جائے گا، کیونکہ اب گھر کا ٹائم ہے، ہم گھر آئے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے چیزیں کرنی ہیں اور ہم نے اکٹھے چیزیں کرنی ہیں. اور بہت سی جگہ ایسا نہیں بھی ہے. تو میرے خیال میں سٹارٹ تو ہم یہیں سے لیں گے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو سیٹ اپ اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ ہاں، اب جب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک نئی چیز ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، جیسے آپ نے بات کی پب جی کی یا فورٹ نائٹ ایک اور گیم ہے، اس کے اراؤنڈ بچے بہت وہ ہیں، یہ وہ چیزیں جس میں آپ کو خود سے اگین انوالو ہونا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ. آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح چیزیں کر رہی ہیں، کیونکہ انہی چیزوں کے اراؤنڈ آپ کو بہت دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ چیزیں اتنی وائلنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ کنٹرول سے باہر ہیں. اور آپ اگین پیرنٹس کو ہر لیول پہ انوالومنٹ شو کرنی ہے، نو میٹر واٹ آپ کے بچے کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر وہ اس ایج میں ہیں جن میں ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کیجئے، ان سے بات کیجئے کہ ہاں یار تمہارا موبائل تمہاری ضرورت ہے، تم نے اسکول جانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم اسکول میں کیا کر رہے ہو، کس طرح ہے، مجھے پک کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں تمہیں موبائل دے رہا ہوں، مگر اٹس ناٹ فار کہ تم سارا دن جو ہے گیمز کھیلو یا تم کمیونیکیٹ کرتے رہو دوستوں سے. یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ چیزیں، اور اس کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، جیسے گوگل فیملی ہے، وہاں پہ آپ اپنے بچوں کے موبائلز کے اوپر سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور وہ ایک ٹائم کے لیے اوپن ہوتا ہے، کچھ ایپس، اینڈ دیٹس اٹ. وہی ایپ اس ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اور وہ ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہو سکتا ہے جس میں ڈفرینٹ ایپس آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین ٹائم ہے. اس طرح کی کتنی ایسی آپشنز اویلیبل ہیں، مگر اگین اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے اگر آپ ان کے ساتھ، اور اس میں ٹائم ہے جو اسپینڈ کرنا بچوں کے ساتھ ضروری ہے میرے خیال میں. بہت مناسب. اور فزیکل ایکسرسائز از مچ مور امپورٹنٹ دین دیز گیمز. سر اسی لیے میرے خیال میں یہ پوکیمون گو کی طرح کی ایگزامپلس ہم نے دیکھیں جو کہ بہت پاپولر ہوئیں، کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کے بچے جو ہیں وہ باہر ہیں. مگر اس میں بھی پرابلم یہ ہے نا کہ باہر تو ایک انوائرمنٹ ہے جس میں بچہ باہر جا سکتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ان چیزوں کو لے بھی آئیں تو ہم کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں روڈز پہ یا گلی میں یا اس طرح باہر جا کے کھیل سکتے ہیں. تو ہر انوائرمنٹ کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اس کے ساتھ کچھ پرابلمس بھی ہیں. جی پرویز صاحب نے بات کی کہ انڈیا کتنا آگے ہے اور ہم کتنا پیچھے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا سویڈن میں کہ کتنے سائنٹسٹ جو ہیں انڈیا پروڈیوس کر رہا ہے، کتنے پاکستان کر رہا ہے. اب جیسے امیزون کا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امیزون کا سب سے بڑا آفس امریکہ میں نہیں انڈیا میں ہے، اور گوگل کے 4 آفسز ہیں وہاں پہ، ہمارے ہاں ایک بھی نہیں ہے. تو سرن کی بھی بات کی آپ، سر سرن گئے ہیں تو کتنے پاکستانی ہیں جو سرن جاتے ہیں ریگولرلی، اور کتنے انڈین ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ؟ اصل بات یہ کہ جا کر کرتے کیا ہیں، دیٹس دا مور امپورٹنٹ. اس میں جو ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی بالکل جو سائز ہے پاپولیشن وائز، ریسورسز وائز، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے اوور دا ایئرس پرفارم کیا. انہوں نے اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈز وہ رکھے کہ جس کے بعد ان کے پاس سندیپ پچائی آیا ہے، گوگل کو ہیڈ کر رہا ہے، جو مائکروسافٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ماسٹر کارڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں. کوئی وجہ ہے تو انہوں نے یہ کوالٹی پروڈیوس کی ہے. مگر اگر آپ آن دا ادر ہینڈ ہمارے چیلنجز کو دیکھیں تو بہت سے چیلنجز کے باوجود میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا یہ آپ کو ٹف ٹائم دیتی ہے. جب بھی میں نے باہر اپنے بچوں کو، ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو واقعی ہی ڈٹرمنڈ ہیں کچھ کرنے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو 6 سے 8 ماہ سے زیادہ لگے ہوں اس نئے سسٹم میں سٹارٹ کرتے ہوئے. تو کوئی وجہ ہے، کوئی چیز ہے اس سسٹم میں ایسی جو کہ شاید میرے لیے بھی ان ایکسپلینیبل ہے، جو کہ ہمیں ایک ایسے لیول پہ ضرور لے آتی ہے جہاں پہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. آج سے
کچھ سال پہلے شاید آپ میں سے کچھ دوستوں نے یہ دیکھا ہو کہ HEC نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا جس میں لوگ باہر گئے PhD کرنے. اس کے اوپر بہت کرٹیسائز بھی ہوا, چیزیں ہوئیں, لوگ واپس آئے نہیں آئے. میں نے سویڈن میں اپسالا یونیورسٹی میں دیکھا, ہمارے پاس HEC نے اسٹوڈنٹس بھیجے, NTS پاس کیا تھا, گورنمنٹ یونیورسٹی سے آئے تھے, لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ, بٹ ان سب میں ایک چیز کامن تھی, ان کو پتہ تھا یہ چانس ڈو اور ڈائی کا ہے. اگر میں نے اب بنانا پڑا, اب میں نے پرفارم نہ کیا تو میں پھر کبھی نہیں کر سکوں گا. سر ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ رات 3 بجے ہوں 4 بجے ہوں, لڑکوں نے جب وہ آئے اسٹارٹ میں ان کو لینگویج کا پرابلم تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ شریڈنگر ایکویژن کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ جو پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں اور ساری سیمولیشن اوپر سے نیچے جا رہی کیا ہے. مگر انہی لڑکوں نے وہیں پہ بیسٹ جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اور ابھی بھی یہ حال ہے کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں بہت سی چیزیں پرابلمیٹک ہیں مگر وہ پروگرام برا نہیں تھا. یہ ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے میرے خیال میں جس کو ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. ہر چیز, بہت سی چیزیں بری ہیں, بہت سی چیزیں پرابلمیٹک ہیں, مگر جن لوگوں کی ڈٹرمنیشن ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, ان کو نہ یہ سسٹم روک سکتا ہے, نہ جب وہ باہر آئیں گے اس فینسی انوائرمنٹ کی جس کو کہیں آؤٹ لک آپ کو زیادہ دیر روک سکے گی. بہت حوصلہ افزا بات ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں صلاحیت, بہت سے لوگوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہے, لیکن یہاں کے ماحول نے اس کو کچل دیا. باہر جا کے وہ پھل پھول سکتے ہیں, دے کین ڈو ویری ویل انڈیڈ. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد بیشتر وہیں پر ٹک جاتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, اگر ادھر بھی رہیں تو بھی اچھی بات, ادھر آئیں وہ بھی اچھی بات. سر ایز لانگ ایز کوئی دنیا انسان ایک اچھا کام کر رہا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے کسی بھی طرح اس سوسائٹی میں جہاں وہ رہتا ہے یا اس سوسائٹی میں جہاں پہ اس کا دل دھڑکتا ہے, یہ انف ہے. ہمیں ہر وقت یہ جو پرابلم ہے کہ اگر ہم باہر چلے گئے تو ہم نے شاید ملک چھوڑ دیا, یا ہم ملک میں رہیں گے تو ہم زیادہ پیٹریوٹک, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی گولز ڈیفائن کرتے ہیں, اور میں نے تو 20 سال کے کیریئر میں یہی سیکھا کہ میں جتنا خود اسٹرانگ ہوں گا اتنا ہی بہتر میں ڈیلیور کر سکوں گا. ایک ویک سلمان تور کسی کے فائدے میں نہیں ہے. ایک اسٹرانگ سلمان تور, ایک ایجوکیٹڈ, ایک جس کو کہتے ہیں پاورفل سلمان تور شاید کسی کا بازو بن سکے. میرا یہ سوال تھا کہ جب گوگل اور یہ باقی ساری کمپنیز اتنی میسو اماؤنٹ میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے, اور یہاں پر جو ہے آپ جیسے اور بھی کافی بندے تھے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈس جو ہے لوکلی بھی انٹروڈیوس کروائے جائیں. اب تو ٹرین نکل چکی ہے, جتنا اماؤنٹ جو ہے GPT کو ٹرین کرنے کے لیے ڈیٹا وغیرہ تھا تو وہ تو اب ہمارے پاس نہیں رہا. نمبر ایک بات, تو اب وہ جو مشین لرننگ یا کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ٹرین ہاتھ سے نکل چکی ہے یا اب ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس میں کر سکیں, ان کے لیے کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ بھائی میری فلسفی اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میرے نہیں خیال میں کبھی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ٹرین مس کر دیتے ہو. میرے خیال میں ہمیشہ جو ایز لانگ ایز آپ ڈٹرمنڈ ہیں چیزیں کرنے میں, ہر کچھ عرصے بعد ایسی نیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ایسے انوائرمنٹس ڈیزائن ہوتے ہیں جن میں آپ پرفارم کر سکتے ہو. جیسے میں نے آج آپ کو دکھایا ڈیو آپس, ڈیو سیک آپس, ML آپس, یہ کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایون آپ کو ڈگریز کی بھی ضرورت نہیں. آپ FSC میٹرک کے بعد اگر سرٹیفیکیشن کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سروس ڈیزائن کیسے کرنی ہے, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو وانٹ ٹو جسٹ آپریٹ سسٹمس, آپ کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. اور اگر دنیا پہ ٹرین کیا جاتا ہے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بائی دا وے مجھے جو سب سے بڑا پرابلم لگتا ہے نا ہمارے سسٹم میں, وہ یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈگری کے بعد کچھ کیا جا سکتا ہے. باہر ایسا نہیں ہے. میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جنہوں نے ایک اپنا کام شروع کیا, پہلے انہوں نے
اپنا جو جس کو کہتے ہیں کالج ختم کیا, کالج کے بعد ان کو لگا کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, تھوڑے عرصے کام کیا, پھر ان کو لگا کہ نہیں یار مجھے کام نہیں کرنا, مجھے پڑھنا ہے. جب وہ کام کے بعد پڑھنے پہ آتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کام کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہمارا ایون انکلوڈنگ میں کوئی یہیں پہ میرا سارا ٹائم گزرا 2000 میں میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا, ہم نے پرویزی کھائی ہٹس پہ, اس کے بعد جو زابسٹ آیا ادھر اپنا ماسٹرز کیا, انہی سڑکوں پہ سارا ٹائم گزرا, یہی سزوکیاں جہاں پہ جو آپ کو نظر آتی ہیں انہی کے اوپر لٹکتے ادھر سے ادھر جا قائد اعظم یونیورسٹی کی بس میں. تو میرے نہیں خیال میں چیزیں پرابلمٹک ہیں. ہمیں صرف یہ ڈیفائن کرنا ہے, ہمیں سوسائٹی میں اس ٹیبو کو توڑنا ہے کہ ڈگری آپ کو سیکیورٹی دے گی. آپ کو ہنر سیکھیں, آپ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, ضرور بیسٹ تعلیم حاصل کریں, بیچلرز کریں, ماسٹرز کریں, باہر جائیں, پی ایچ ڈی کریں, واپس آئیں, جو دل کرتا ہے کریں. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بی اے کر کے آپ اس ٹائٹل کے ساتھ آپ پھریں گے کہ آپ کو نوکری ملے گی, تو ایسا نہیں ہے. وہ دنیا, وہ وقت گزر گیا شاید اب کہ جس میں یہ چیز ہے. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں, اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے میرے خیال میں اب دیکھتا ہوں تو میں بہت مس کرتا ہوں کہ شاید میرے ٹائم پہ اگر بلیک ہول جیسا کوئی ادارہ ہوتا یا کوئی پلیٹ فارم ہوتا تو میں ضرور اس میں آ کے کام کرتا. بڑی اہم بات کی انہوں نے, ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں اس زمانے میں, کم از کم سکلز کی حد تک جو آپ خود سیکھ سکتے ہیں. لیکن خود آپ تب سیکھ سکیں گے اگر آپ کا ایک منیمم بیک گراؤنڈ پہلے سے موجود ہو. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا پھر تو آپ نہیں کر سکیں گے نا. لیکن جب آپ ایک لیول پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ خود اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں, اب تو دنیا جہاں کا مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے. گوگل کے سرچ بار میں کوئی سی بھی چیز ڈالیں, ٹیکسٹ بھی مل جائے گا, ویڈیوز بھی مل جائیں گے, ہر چیز مل جائے گی جس سے آپ اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو نیا راستہ ہے نا نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہونا چاہیے, ڈونٹ لک فار ڈگریز. ان یونیورسٹیوں میں جا کر کیا سیکھنا ہے, گو لرن آن یور اون, اور پھر اس کے بعد ہاں اگر بہت آپ ٹاپ لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی تھیوری زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک سکلز کی بات ہے وہ تو آپ اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں. دیر آر ماڈیولس فار ایوری تھنگ دیٹ از ناؤ اویلیبل. سر اس میں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا بات وہ یہ کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز, ہاں ان میں پرابلم ہیں, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے ٹیچرز کو ایک ایسا انبیئریبل اماؤنٹ آف ورک لوڈ دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ ان سے پرفارمنس کی توقع رکھیں تو وہ ان ریئلسٹک ہے. آپ کے پاس ریسرچ ٹائم نہیں ہے اور ایک ہی کورس کو آپ پڑھاتے جا رہے ہیں کتنے عرصے سے اور چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. مگر دیکھیں ہمیں نا آج اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں اور آپ کا ماسٹر تھیسس ہے یا بیچلر تھیسس ہے اور آپ اس چیز پہ آسودہ ہیں کہ آپ کا سپروائزر آپ کو ٹائم نہیں دے رہا یا آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس میں بہت سا مور دین 60 یا آپ کہیں 70% فالٹ آپ کا ہے, اس کا نہیں ہے. وہ آپ کا تھیسس تھا, آپ نے انٹرنلائز نہیں کیا, آپ نے اس پہ سائن اپ ہونے سے پہلے اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ میں کس چیز میں کام کرنے جا رہا ہوں. اور پھر جب وہ چیز شروع ہوئی تو بے تحاشا ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل تھیں. کیا آپ نے وہ سب ایکسپلور کر لیں؟ تو آج کے دور میں اگر میں 20 سال پہلے جاؤں یا اور پیچھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میرے پاس تو سورس آف نالج ہی ایک تھا. آج تو ایسا نہیں ہے. کورسیرا پہ کون سا کورس نہیں پڑھا آپ کے پاس؟ خانز اکیڈمی میں کیا, یہیں سلمان خان آئے تھے, ہم نے سویڈن میں بیٹھ کے دیکھا کہ جب سلمان خان یہاں آئے اور انہوں نے اب بات کی, کتنے ہی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں, اپنی
मेरे ख्याल में, और यही चीज़ हमें बाहर जाके भी सिखाई जाती है कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप किसी अच्छे रिसर्च ग्रुप में स्टे भी कर जाएं। हैंड होल्डिंग का टाइम अब बहुत कम रह गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको एक रिलायबल आउटपुट देनी। तो अगर आप यही माइंडसेट रखेंगे कि कोई आपको करवाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर चीज़ें नहीं होने वाली। सर क्वेश्चन ये है कि जो ये सारे नेटवर्क्स कहते हैं अबाउट डेटा, privacy of data Oh. and security of data, how much is that secure? And on the other side, if an employer, for suppose, wants access to his employees' data and their work, and at the same time can we use that to in governance of a country? क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए? ऐसी कोई परफॉर्मेंस है? देखें, ये जो डेटा सिक्योरिटी है ये एक जिसको कहते हैं इस वक्त एक्सट्रीम वो है एक सॉरी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है स्पेशली यूरोप में, और उसकी वजह शायद आपने सुना हो रिसेंटली 2-3 साल पहले डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस आए GDPR के नाम से। अब उनमें और इजाफा हो रहा है जिसमें स्टार्ट हुआ डेटा प्रोटेक्शन से, अब डेटा के लिए अलग लॉज हैं, AI के लिए अलग लॉज आ रहे हैं, उसके अलावा कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ के लिए अलग लॉज हैं। ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा को हैंडल करते हैं या डेटा के साथ जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं। हाँ, एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि डेटा पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो अगर हमारा डेटा, अगर मैं एक पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो और वो सर्वर मेरा डेटा लेके मूव करता है, मेरा डेटा उन सर्वर्स के थ्रू पाकिस्तान के लैंड से बाहर निकल जाता है, तो फिर मुझे कंसर्न होना चाहिए अगर वो सेंसिटिव डेटा है। इसीलिए आपके बैंक्स, आपके हॉस्पिटल, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सर्विसेज को सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स उनकी डोमेन में उनके ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो हैं वो इंटैक्ट होती हैं, वरना इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल का डेटा है, हॉस्पिटल कभी अपना डेटा लीक, क्योंकि वो पेशेंट से रिलेटेड डेटा है, वो हमेशा उसको अपने प्रेमिसेस में ही रखना चाहते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं ये सब आपके पास अवेलेबल हैं, बट अगेन डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। अगर आप सेंसिटिव डेटा पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अगर आप किसी ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं कि जिसको आपके लैपटॉप से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो देन दीज सर्विसेज आर नॉट फॉर यू। आप डेटा को कहीं पे भी सेंड करके 100% ये चीज़ कहना कि ये आपके कंट्रोल में है, ये फ्लिप डिफरेंट। साइड कि अगर कोई एम्प्लॉयर चाह रहा है, ऑन द फ्लिप साइड कि एक एम्प्लॉयर चाह रहा है कि मुझे एम्प्लॉइज़ का पता हो, एक ब्यूरोक्रेसी में एक सीनियर ऑफिसर, क्या एक मुल्क की गवर्नेंस को कोई ऐप इम्प्रूव कर सकती है? ओह, क्यों नहीं, बेशक जैसे बेशक। नादरा एक एग्जांपल है, Exactly. they are a good example in Pakistan, but the rest of the bureaucracy is hopeless. जी वो तो है ना कि उसको एक ऑफिसर कहीं भी किसी भी मुल्क में एक्सेस हो और उसको कंट्रोल करे। देखें वो तो प्रायोरिटी की बात है ना। जैसे नादरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि नादरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटी देता है नायकॉप की, ये बेहतरीन बहुत अच्छी फैसिलिटी। हाँ, प्रॉब्लम आते हैं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, मगर हर दफ़ा हमने जब भी कांटेक्ट किया नादरा, एटलीस्ट नादरा की हद तक हमने हमेशा ये चीज़ देखी कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इस तरह की कितनी चीज़ें हैं जो कि अगेन डिपेंड करता है कि जी आपके पास आप उस इदारे को, उन चीज़ों को लीड कौन कर रहा है। अगर डिटर्मिनेशन है, अगर विलिंगनेस है परफॉर्म करने की, तो ये सर्विसेज आपको बेस्ट रिस्पांस दे सकती हैं। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पे ट्रैवल के लिए आपके पास ट्रैक एक एप्लीकेशन थी जिसकी ज़रूरत थी, वो यू कैन से 100 थिंग्स के जी वो अनोइंग थी, उसका इंटरफेस क्रैश कर जाता था, मगर उसने एटलीस्ट आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया कि आ कौन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने एयरपोर्ट्स को टच कर रहा है,
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر وائرس اسپریڈ ہوتا ہے تو اس کا چینل کیا ہو سکتا ہے. وہ انوائنگ ہوگی, اس کا انٹرفیس امپروو ہو سکتا ہوگا, مگر یہ ڈیجیٹل سروسز کے بغیر آج کل کے دور میں کسی قسم کی بھی سروس پرووائڈ کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل. جی بہت بہت شکریہ, بہت اچھی آپ کی انسپائرنگ ٹاک تھی. میرا کویشچن ہے جی ریگارڈنگ سارٹ آف یہ آبسیشن ود ٹیکنالوجی. دیکھیں اب جیسے ایفیشنسی کی, اب جیسے یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی ہے, تو اب میں نے سنا کہ جی آئی تھنک آٹو پائلٹ ایک نکلا ہے کہ جی وہ پروگرام ہے کو پائلٹ, کہ جی آپ کے ای میلز بھی چلے جائیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا. تو ایک طرف یہ کہ یہ کتنا, یہ کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے ہی اتنے obsessed ہو جائیں کہ ہم بس اس کی طرف ایک طرح سے ہیڈ لانگ جا رہے ہیں, اور دوسری طرف اور بہت سارے چیلنجز ہیں جو پھر ہم سولو نہیں کر رہے. اور اگر یہ اور پھر ایک اس سے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو انیکوالٹی ہے وہ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے پاکستان میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جینی کوفیشنٹ جو ہے کہ جی جو 0 to 1 کہ جی 1 جو ہے وہ ٹوٹل انیکوالٹی, 0 از پیور ایکوالٹی, تو اس میں آئی تھنک ہم کوئی 0.65 اس طرح ہیں, انڈیا کوئی 0.85 ہے. تو ہم مطلب انیکوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں اور بھی ایکسلریٹ کر کے اس طرف لے جائے؟ سر اس میں تو ہم نے تو اوور دا ایئرز جو چیز دیکھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیشہ گیپ کو فل کیا ہے. آپ دیکھیں آج آپ کا جو کسان ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے, میرے پاس بھی موبائل ہے, اچھا برا ہو سکتا ہے, ڈفرینس ہو سکتا ہے, مگر کمیونیکیشن کا ایکسیس اس کو بھی ہے. آج اس کو بھی اویئرنیس ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے, آج اس کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں, کون سی چیزیں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں, کون سی نہیں. تو جو اویئرنیس کی بات ہے ٹیکنالوجی نے میرے خیال میں اس میں ڈیفینیٹلی رول پلے کیا ہے. اس میں ایک بڑی اگزامپل جو میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ کریم. جب میں پاکستان میں تھا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ پیلی ٹیکسیاں جو ہیں یہ کبھی چینج ہو جائیں گی ایک ڈیجیٹلائزڈ انوائرمنٹ میں, جس میں میں موبائل سے بیٹھا اوبر, کریم یا کوئی اور رائڈ کو کال کروں گا وہ آئے گے. اور پھر ہم نے دیکھا ایک چینج آیا جس میں اسٹوڈنٹس نے گاڑیاں یوز کرنا شروع کی. انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا بزنس کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں صبح پڑھوں گا, رادر کہ میں کہیں جاب کروں, میں اپنی گاڑی لے کے اپنے تھوڑے سے پیسے کر لیتا ہوں. اور پھر ہم نے دیکھا وہ لوگ جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا, جو ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ان کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, ان کو کریم ایپ یوز کرنی آتی تھی, کیونکہ وہی طریقہ تھا اس وقت آپ کے بزنس میں ان رہنے کا. تو ٹیکنالوجی نے جتنا ہیلپ کر سکا چیزیں بہتر کیں. جو ان ایکویلٹی کی بات ہے میرے خیال میں اس کے لیے نا ہمیں کچھ اور جو ایونیوز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ڈفرینس ہے ہیو اور ہیو ناٹس کا وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. سر انفارچونیٹلی میرے خیال میں سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ گیٹڈ کمیونٹیز بنائیں گے نا تو جو باہر ہے اس کو لگے گا اندر کچھ ایسا ہے کہ جو میرے ایکسیس میں نہیں ہے, اور جو اندر ہے اس کو لگے گا کہ باہر والا شاید میرے لیے خطرہ ہے. اور یہ دیوار تو ٹوٹے گی, مگر جب یہ دیوار ٹوٹے گی وہ اس وقت کیا ہوگا, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. السلام علیکم سر, تھینک یو This فار will be the last question. تھینک یو فار کمنگ ہیئر. اچھا سر, کوشچن یہ ہے کہ ہم دیکھیں جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن بڑھ رہی ہے, گوگل, امیزون, یہ سب چیزیں, نیورل نیٹ ورک, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو کیا وقت میں جو قوموں نے کانسٹیٹیوشن آئین بنائے ہوئے ہیں کیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے؟ یہ بہت نیکسٹ چیز کہ آپ جیسے پولیٹیکل کلاس دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی ہیجمنی ہے, فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو کیا یہ آنے والے وقت میں یہ ساری سوشل کلاس بھی ریپلیس ہو جائے گی, اور انجینئرز جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ آنے والے وقت میں ہماری پولیٹیکل کلاس کو بھی لیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ سیکنڈ چیز,
हमने पुराने वक्त में ट्रेडिशनल एंशियंट दौर में देखा है कि डिफरेंट वेज होते थे हेज मनी के. क्या ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में डिफरेंट सुपर पावर्स अपनी डिजिटल हेज मनी के लिए इस्तेमाल तो नहीं करें? क्या ये चीज़ हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपिंग कंट्री को इस चीज़ से दूर नहीं रखा जाता? बहुत ही खूबसूरत सवाल. इसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे उसकी टाइटल याद नहीं, मगर उसमें वो बात करते हैं फिनोमेना 0.1, फिनोमेना 0.2 और 3. 1 वो था जब गवर्नमेंट्स होल्ड करती थी मैसिव रिसोर्सेज को. फिर फिनोमेना 2.0 आया जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये स्ट्रक्चर, ये फैसिलिटी थी कि वो अपने वो रिसोर्सेज के ऊपर अपना होल्ड रख सकें. और जो 3 है उसमें इंडिविजुअल्स इतने स्ट्रांग हो गए कि अब वो अपनी से रखते हैं. आप देखें यूक्रेन वॉर में जब नेटवर्क कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ तो एलन मस्क अपने सैटेलाइट लिंक के थ्रू उसको ऑफर करता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है. आपके जो बड़ी कंपनीज हैं फेसबुक या गूगल या इनके सीईओज जब ट्रैवल करते हैं उनका प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट किसी स्टेट लेवल के प्रोटोकॉल से कम नहीं होता. उनको उस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कोई स्टेट मिनिस्टर आ रहा है, राइट. तो ये डेफिनेटली चीज़ें चेंज हुई हैं और चीज़ें आप कहें कि एक तरफ कन्वर्ज हो रही हैं इन अ सेंस के जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास वो पावर है कि जिससे आज वो काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकती हैं. और वो पावर जो है वो डेटा है. अगर डेटा अवेलेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इस लेवल पे कि वो बता सकता है कि डायनामिक्स क्या हैं किसी सिस्टम में या किसी सोसाइटी में, तो डेफिनेटली वो बहुत बेहतर पोजीशन में है किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने के लिए कंपेयर टू वो कि जिनको पता है कि हाँ सोसाइटी ओवर द ईयर्स इस तरह इवॉल्व करती है. नाउ इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स कि हाँ इवॉल्व तो करती है बट नाउ आई नो कि इस रीजन में क्या हो रहा है, उस रीजन में क्या हो रहा है, इस जगह किस तरह है. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा. हमारे पास एक असाइनमेंट है, मैं डेटा इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, उसमें जो जैसे आप इंग्लिश में ही और शी यूज़ करते हैं इसी तरह स्वीडिश लैंग्वेज में है हन, हुन और हैन. हन हुन जो है वो मेल फीमेल के लिए और हैन जो है वो यूज़ होता है जेंडर जब आपने जेंडर मेंशन नहीं करना. ये कोई बहुत पुराना वर्ड नहीं है. तो हमने एक असाइनमेंट बनाई हुई है जिसमें हमने 1 मिलियन ट्वीट्स स्वीडिश उसके रीजन के अंदर हमने डाउनलोड की ट्विटर से. उन ट्वीट्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अब बताओ कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ये इसका स्प्रेड किस तरह है. क्या ये नॉर्थ में ज़्यादा यूज़ होता है, क्या ये साउथ में ज़्यादा यूज़ होता है, सेंटर में यूज़ हो रहा है, किस तरह. तो आप कितने ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों के अराउंड कि जो आपको बहुत स्पेसिफिक और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. और हाँ अगर उसका मिस यूज़ हो तो वो अनफॉर्चुनेट होगा, मगर उसका अगर सही यूज़ हो तो आप देखें पेंडेमिक में आपकी इंसानी तारीख में तो ऐसा नहीं मिलता कि कुछ सालों के अंदर आपने इतना मैसिव वायरस आउटब्रेक हैंडल कर लिया, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लग गई लोगों को. आज हम दोबारा एक कमरे में बैठते हैं, मास्क नहीं है, चीज़ें नहीं हैं. पॉजिटिव साइड्स बहुत हैं हाँ, मगर चैलेंजेस भी हो सकते हैं उसके साथ. चैलेंजेस यकीनन बहुत हैं. अब देखें अमेरिका के अंदर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं वो तो मोनोपोलीज बन गई हैं और इनके ख़िलाफ़ एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन का इतलाक़ भी लाया गया है. लेकिन फिर भी वो कंपनियां कायम हैं. अब गूगल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. याहू तो कब से छोटा हो गया, बैठ गया. चाइना में एक है बेदू, हाँ, बट इट्स वेरी स्मॉल, 1% ऑफ द ग्लोबल मार्केट. तो अब ये इतनी बड़ी मोनोपोली है गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की कि दे हैव मोर पावर देन एक्चुअली सो मेनी स्टेट्स. जो कई मुल्कों के जीएनपी से उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं. तो अब ये जब
ताकत का इर्तकाज़ होगा, सरमाए का इर्तकाज़ होगा, तो फिर कुदरती तौर पर उनके पास बला की ताकत आएगी और इसको रेगुलेट करना है. और अमेरिका में जो एंटी ट्रस्ट के लॉयर्स हैं वो अपना सर खपा रहे हैं इसके ऊपर, हाउ टू ब्रेक दिस. इट सीम्स टू बी अनब्रेकेबल. अच्छा, जहाँ तक एक मुल्क के अंदर बराबरी की बात आती है, मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका में अमेरिका ज़्यादा हमवार हुआ है इसकी वजह से. उधर जो ब्लैक्स और वाइट्स और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जिनी कोएफिशिएंट की आपने बात की, उधर भी खासा बुरा है. यहाँ भी तो मेरा नहीं ख्याल है कि डिजिटल दुनिया जैसे जैसे ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है कि उससे हमवारी आती जा रही है. ये उसका कोई ये उसके साथ लाजिम व मलजूम नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है. सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, इस तरह है कि आपके पास शायद ओवर द इयर्स हमने इतना मैसिव चेंज नहीं देखा, मगर जो अपॉर्चुनिटीज़ का लैंडस्केप है आज वो बहुत डिफरेंट है. हम आज बैठे उन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि जो शायद इससे पहले इतना आसान नहीं था, और सिर्फ इस रूम की हद तक ही नहीं, इससे बाहर बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कुछ ही देर में जब ये लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होगी, आपके पेजेस अवेलेबल होंगे, ये सारी डिस्कशन कितने ही डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल होगी बहुत से और लोगों के लिए. तो जो अवेयरनेस का लेवल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज़ सोच सकते हैं, हाँ वो बढ़ा है, मगर शायद अभी और वर्क और काम की ज़रूरत है. और एक और चीज़ कि आपको हमें ना ओवरऑल एज ए नेशन ये सोचना है कि आप दबा के सप्रेस करके कुछ डिलीवर नहीं करवा सकते. हमारे पास कुछ अरसे पहले एक चाइनीज़ रिसर्चर आई, वो उधर ही काम कर रही हमारे साथ, तो वो वी चैट यूज़ कर रही. तो मैंने उनको कहा कि आप वी चैट जो चाइनीज़ व्हाट्सएप के इक्वलेंट है उसको यूज़ कर रही हैं, आप कोई और क्यों नहीं यूज़ करती. उन्होंने कहा कि वी चैट मुझे वो ऑप्शंस देता है कि जो अभी व्हाट्सएप में नहीं है और मेरे लिए बड़ी कन्वीनियंट है. तो मैंने कहा वो क्या है. उन्होंने कहा जब एक सेंडर मैसेज भेजता है तो वो डिसाइड करता है कि उसने उसको ऑडियो में रखना है या राइटिंग में रखना है, और जो रिसीवर है उसके पास भी ये ऑप्शन होती है कि उसने रिसीव ऑडियो में करना है या टेक्स्ट में करना है. कहती हैं जब मेरे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और मैं मीटिंग में होती हूँ और वो ऑडियो मैसेज है, देन आई कांट कंसंट्रेट व्हाट एवर आई एम डूइंग. मगर क्योंकि वो ऑडियो मैसेज अगर वो ऑडियो ही हो तो मेरे लिए मुश्किल है, मगर क्योंकि मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ टेक्स्ट में, तो मैं पढ़ सकती हूँ क्या बात हुई. तो देखें, आपको ऑप्शंस क्रिएट करनी है सिस्टम में, लोगों को रखने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सिस्टम से जोड़ने के लिए इनोवेशन की ज़रूरत है, ना कि ज़बरदस्ती की. कभी कोई ज़बरदस्ती से जुड़ता नहीं है. ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ वो स्प्रिंग है जो दब जाता है, जैसे ही आप हाथ उठाएंगे वो उस फोर्स से ऊपर जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे. सर ये बात कि अगर वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक हम हालात देखें तो इस तरह कंट्री दूसरे को मैनिपुलेट, जैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट थे, IMF, उन्होंने वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस कराया था कि इकनॉमिक और पॉलिटिकल मामलात को हाई चेक किया जाए. इसी तरह कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक स्कैंडल आया था मार्क ज़करबर्ग का, जिसमें प्रॉपर वो क्या करते थे कि एक बिहेवियरल साइंस को यूज़ करते थे कि एक ह्यूमन कितना टाइम कितनी एडवर्टाइजमेंट पे गुजारता है, उसके मुताबिक उसको एक पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पे टारगेट किया जाता था. और लेड क्रूज़ की बहुत 2016 में उन्होंने कैंपेन भी चलाई थी, और जो 5% पे वोटिंग रेशियो थी वो 40% पे उठा के ले गए. तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में लिबर्टी और जो राइट्स हैं वो एक ह्यूमन के उसे पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ब्रीच किया जा रहा है. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखें, हाँ, जहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी हैं, और जो कॉन्टीन्यूस ये लेजिस्लेशंस हो रही हैं ये इन्हीं के अराउंड हैं कि आपके डेटा को मिसयूज़ ना किया जाए. और चैलेंज यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि जैसे जैसे हम AI की बात करते हैं, AI की बैकबोन में सिर्फ और सिर्फ डेटा है. आपको डेटा चाहिए तो आप मॉडल्स ट्रेन करेंगे, और जो लेजिस्लेशन है वो आपकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते.
देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस कि जहाँ पे आपको पता हो कि यार ये डेटा सेंसिटिव है, इसको टच नहीं करना, या इसको टच करते हुए मुझे इन स्पेसिफिक मेजर्स का ख्याल रखना है। और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं डेटा को यूज़ कर सकता हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जो कि अब हमारे सिलेबस में, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। जब भी आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट या जो लोग BCS या MCS करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप किस डेटा के साथ या किन चीज़ों, किस तरह के एनालिसिस जो हैं उनके ऊपर आपको एक दफ़ा जाके अपने बॉस को कहना चाहिए कि क्या हम ये कर सकते भी हैं या नहीं। क्योंकि अदरवाइज़ वही होगा जैसे मैनहट्टन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब डॉक्यूमेंट्री बनी, उन साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे हम तो मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे थे, हमें क्या पता क्या हो रहा था। इसी तरह प्रॉब्लम हो सकती है कि हम कल को ये कह रहे हों कि मैं तो अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चला रहा था, मुझे क्या पता उसमें इंजेक्शन किस तरह की थी। मगर ये अवेयरनेस जैसे अभी हमने बात की ना थोड़ी देर पहले कि हमें अपने बच्चों का ख्याल है, हमें अपने घर के माहौल को एक ख़ास सेटिंग्स में रखना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने ये इन जो रेगुलेशंस, रूल्स हैं, लॉज बन रहे हैं, उनके साथ अपने आप को अलाइन करना है। अदरवाइज आई मीन जब चीज़ें ख़राब हों तो वो किसी भी हद तक ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, this we're out of time, so brief, very brief. It is just like आप खत्म करने को दिल ही नहीं करता, लेकिन बस बातें होती हैं. As you speak very well about environment हालात होने चाहिए. I happen to see that Silicon Valley and San Francisco, but on the ground वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नशाई बहुत ज़्यादा है. बॉस्टन देख लें, हर 5वां बंदा जो और गुर्बत बहुत ज़्यादा है. और उसके थोड़े ही आपने तो देखी होगी जगह जो LA रोड है, उस पर जाके पूछें कि गूगल क्या है तो लोगों को पता नहीं है. इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आँख हो जाए पहाड़ हो जाए नहीं, मगर वही देखें, जिनको नहीं पता उनकी बहुत सी रीजंस और भी हो सकती हैं। जैसे अगर एक इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है तो ये सब वो चीज़ें हैं जब आप लाइक डेफिनेटली गूगल तब जहन में आएगा जब मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ सर्च करना होगा। अगर मेरी सारी की सारी जो स्ट्रगल है वो सुबह से शाम तक एक मील के अराउंड है, तो वो एक डिफरेंट काइंड का सर्कमस्टांसेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि आपको ओवरऑल ये जो सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पे हमारा बच्चा खुद डिसाइड करे कि मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मैंने काम करना है तो वो काम करे। वो जब काम करने के बाद पढ़ने की तरफ आएगा, वो उससे बेहतर स्टूडेंट होगा, उससे बेहतर प्रोफेशनल होगा, जो कि उसको हमारी तरह के जिस जनरेशन से मैं हूँ, FSC के बाद क्या करना है, अब तो BSc करनी है, अच्छा BSc के बाद करना है MSc करनी है, अच्छा MSc के बाद क्या करना है, नौकरी कर लेते हैं, ठीक है आई मीन और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने शादी करनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। आपको एक रैट रेस में फंसा दिया जाता है और आपको किसी टाइम, और इस रैट रेस में इतनी इनसिक्योरिटी रखी जाती है कि अगर मैट्रिक इतने नंबरों से नहीं हुआ तो मर गए, अगर FSC में ये ना हुआ, और FSC करने तक आपको ये बताया जाता है कि बस 2 साल पढ़ना है, उसके बाद आसानी। अब 2 साल पढ़ लिया, फिर 2 साल पढ़ने के बाद का और आसान, वो आसानी कभी नहीं आ रही। वो जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जो आसानी है वो 6 फुट ज़मीन के नीचे ही है, वो तो आते ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी अब सब खुश हो जाएं। तो इस तरह की कितनी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं और वो सिस्टम का हिस्सा है। मगर स्टिल मैं बहुत होपफुल हूँ। आप लोग अगर सही मानों में ये सोचते हैं कि यार मैंने डिलीवर करना है, मैंने काम करना है, तो ये सिस्टम आपको जितना रेजिलिएंट बनाता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 months। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको पाकिस्तानी जिसने काम करना है वो काम करता नज़र आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम समझ नहीं सकते, और इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए। लाइक कहाँ से गए हैं हम कोई बाहर तो पैदा नहीं हुए, कुछ नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें पढ़ाते हैं,
میں نے بی ایس سی کی 2000 روپے میں نے ٹوٹل 2 سال کی فیس دی تھی. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو میرا مطلب ہے کہ اس سسٹم نے مجھے کچھ تو دیا ہے. ٹھیک ہے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, مگر میں آج جو بول رہا ہوں مجھے کوئی باہر نہیں تو سب کچھ نہیں سکھایا, اس انوائرمنٹ نے مجھے دیا, یہاں سے چیزیں چلتی رہیں. تو بہت خوب, بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب. ہم نے نہ صرف ڈیجیٹل معاملات پر بات کی لیکن سماج پر بھی بات کی, اور دیکھیں لوگ کامیاب ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. محنت کی بات ہے, صلاحیت کی بات ہے, اور عزم کی بات ہے. ڈٹرمنیشن, یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو کین. ایگزیکٹلی. سر شکریہ بہت بہت ایک دفعہ پھر. ہم نے آدھا گھنٹہ زیادہ کر لیا, مگر شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے ساتھ دیا.